پاکستان آرمی کی ٹریننگ جو ہم نے برٹش انہیریٹ کی ہے وہ اچھی سخت ٹریننگ ہے. ہتھیار نئے نئے پیچیدہ آ رہے ہیں جس پہ زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے, تو اس کے حساب سے ہم بھی اپنے اسٹینڈرڈ اونچے کرتے رہتے ہیں. ایئر فورس سے آپ کتنی سکسیسفل بمباری کر لے, ٹارگٹس کو نیوٹرلائز کر لے. اگر آپ نے کسی زمین پہ قبضہ کرنا تو پھر انفینٹری سولجر کے بوٹس چاہیے ہوتے ہیں. ہندوستان میں بھی پاکستان میں بھی اچھی لیڈرشپ تھی, اچھے معاہدے بھی ہوئے ہیں, ویزا بھی بڑا آسان تھا. انڈیا کے ٹورسٹ پاکستان آتے ہیں, ہم جاتے تھے. یہ مودی صاحب کے آنے کے بعد حالات بڑے خراب ہوئے. اس کے بعد انہوں نے تمام شٹ آف کر دیا, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ختم ہو گیا. کون سی ایسی بات ہے جو مذاکرات کی میز پہ طے نہیں ہو سکتی؟ جہاں تک تعلق ہے مقبوضہ کشمیر کا, وہ تو ہم کہتے ہیں کہ اٹ از انفنشڈ ایجنڈا آف 1947. ہم کہتے تھے پاکستان کا حصہ بننا ہے کشمیر. ہماری شہرہ کے قائد اعظم صاحب بھی کہہ گئے ہیں, وہ کہنے لگے ہم اتنے کلومیٹر اندر چلے گئے اور اب تک ہم پر کوئی گولی فائر نہیں ہوئی. واجپئی نے کہا کہ بھائی اتنی دوستی کی باتیں کی, اتنے اچھے ماحول میں آپ نے تو ہمارے جاتے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا, اور امریکہ کا پریشر آ گیا کہ بھائی واپس کرو فوج کو. پاکستان میں جو کوئی پولیٹیکل پاور میں آتا ہے انکلوڈنگ نواز شریف صاحب, وہ چاہتے ہیں تمام ادارے مونچھ نیچی کر لیں, اپنی ہاتھ باندھ لیں, سر جھکا لیں اور کہیں جہاں پناہ جو آپ کہتے ہیں درست کہتے ہیں, ہاں باقی دن ہے باقی رات ہے. نہ میں پولیٹیکل لوگوں سے ملاقات رکھتا ہوں, نہ ان سے کوئی فیور مانگتا ہوں. 1:30 بجے جا کے میں ان کے گرین لائن پر تھرو ہوا نواز شریف سے. کہتے ہیں زرداری اچھا آدمی آپ کے نظر میں, مل بانٹ کر کھائیں. یہی میرے نظر میں چارٹر اور ڈیموکریسی بھی یہی. افغانوں نے کہا پاکستان ایک برادر اسلام ملک تھا, اس نے اپنا کندھا دے دیا, 2 ایئرپورٹ دے دیے, ہم پہ حملے ہو رہے ہیں. تو آج جب ہم کہتے ہیں کہ بہت سے افغانی پاکستان سے ناخوش ہیں, اس کی وجہ یہ ہے جس کے بعد وہ ناراض ہوئے. ہمارے آپس کے جھگڑوں سے آدھا ملک گنوا دیا ہم نے. ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں لیکن جو لوگوں کے ووٹوں کی عزت کو نہیں مانتے ہم. امریکہ خود ہی بم تھوڑا بورا مار رہا ہے تو بم ہمارے یہاں مارنا شروع ہو جائے, کون روکتا ہے اسے؟ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر صاحب پاکستانی سیاست کے 2 اہم ترین موقعوں پر حکومت کا حصہ رہے. نواز شریف صاحب کے دوسرے دور حکومت میں مارچ 1997 سے جون 1999 تک انہوں نے بطور گورنر سندھ جو ہے خدمات سر انجام دیں. جب اکتوبر 99 میں نواز شریف صاحب کی حکومت کو رخصت کر کے جنرل پرویز مشرف صاحب اقتدار میں آئے تو انہوں نے اپنی پہلی کابینہ میں معین الدین حیدر صاحب کو جو ہے بطور وزیر داخلہ نامزد کیا. اس عہدے پر جناب انہوں نے اکتوبر 2002 تک فرائض سر انجام دیے. پاکستانی تاریخ کا یہ بڑا اہم ترین دور تھا جب ایک طرف جو ہے ملک میں فرقہ وارانہ دہشت گردی جو تھی بڑی زوروں پہ تھی, تو دوسری جانب اسی دور میں پاکستان جو ہے امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف لڑی جانے والی جنگ کا حصہ بنا, یعنی کہ وار اگینسٹ ٹیرر کا. یہ فیصلہ کن حالات میں ہوا, یہ اس وقت کیوں ضروری سمجھا گیا, اس پر پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ کہا اور لکھا جا چکا ہے, اور آج ہم اس موضوع کو دوبارہ اٹھا کر ماضی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اتنے برس گزر جانے کے بعد معین صاحب جو ہیں وہ پرویز مشرف صاحب کے دور کو کیسے دیکھتے ہیں, ہم ان کے سامنے یہ سوال ضرور رکھیں گے. بطور گورنر سندھ بھی انہوں نے سیاسی معاملات کو بہت قریب سے دیکھا جب نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی دشمنی جو تھی اور چپقلش جو تھی بڑے عروج پہ تھی, اور ایم کیو ایم بھی کراچی میں ایک بڑی سیاسی کھلاڑی تھی. سیاسی معاملات ایک طرف, معین الدین حیدر صاحب کا فوجی کیریئر بھی کم دھماکہ خیز نہیں تھا. 1965 اور 1971 کی جنگوں میں حصہ لے چکے ہیں اور اہم ترین کمانڈ پوزیشنز پر انہوں نے فرائض سر انجام دیے ہیں. یہ پاک فوج کے پہلے افسر تھے جنہوں نے رائل کالج آف ڈیفنس میں تعلیم کے دوران سی فورٹ ہاؤس UK پیپرز میں اپنا تحقیقاتی مقالہ چھپایا. ہمارے آج کے مہمان جناب معین الدین حیدر صاحب, بہت شکریہ معین صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا. وہ کہتے ہیں کہاں سے قصہ شروع کریں, کہ ظاہر ہے کہ 1-2 دن کی کہانی تو نہیں ہے, نصف صدی سے زیادہ کے معاملات ہیں آپ کے. اور پہلا سوال یہی ہوگا کہ آپ پیشہ آبا جو تھا وہ سپاہی تھا آپ کا؟ جی, میرے خاندانی ہسٹری میں 1-2 لوگوں کا نام ملتا ہے. ایک کیپٹن تفضل حسین خان تھے, ہی ہیڈ کنٹینجنٹ آف 1200 ہارسمین. اور اس زمانے میں اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ آپ خود ہی والنٹیئر سے لوگوں سے اپنے گھوڑے لاتے تھے, اپنا نیزہ لاتے تھے, اور ایک فوج بنا کر اپنی سروسز کسی کو دربار میں آفر کر دیتے تھے. تو انہوں نے ناگپور کے دربار میں بھی ڈیوٹی دی, اور جگہ بھی دی, بعد میں برٹشرز کے لیے بھی دی. اس زمانے میں وہی حکومت پہ تھے, تو ان کو پھر ان کی بیواؤں کو پینشن ملتی تھی, نیم از مینشن ود رسپیکٹ. تو بس یہ ہے, باقی تو کوئی پیشہ آبا اتنا سپاہی نہیں رہا. تو آپ 1960 میں آپ نے فوج میں آپ بھرتی ہوئے, 62 میں آپ کو کمیشن ملا. کچھ بتائیے کہ ایک دم آپ کو کیوں جوش چڑھا پاک فوج میں شامل ہونے کا, کیا حالات تھے؟ میں 12 سال کی عمر میں اپنے گھر سے 1 روپیہ جیب میں ڈال کر
کیمل پور اٹک سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہو گیا, جہاں پر ایک بس آئی ہوئی تھی پاکستان ایئر فورس پبلک اسکول لوٹوپے کی, جنہوں نے مجھے سلیکٹ کر لیا تھا فار جوائننگ دا پی اے پبلک اسکول لوٹوپا جو اسٹیبلش ہو رہا تھا. تو سن 54 سے 57 تک میں وہاں رہا, میں نے میٹرک کیا. تو میٹرک کے بعد اس زمانے میں ایئر فورس پہ جاتے تھے, تو میں نے بھی ایئر فورس کے لیے اپلائی کیا. باقی تمام ہرڈل کراس کر کے جب میڈیکل آیا تو انہوں نے کہا جی آپ کے ہارٹ میں تو مرمر ہے. اس زمانے میں 2 باتیں نکالتے تھے ایئر فورس والے, ایک مرمر, ایک آنکھوں میں ٹرکوما. تو میں نے کہا کون یہ میڈیکل بورڈ اور اپیلوں کے چکر میں پڑے, چھوڑ دو, شاید قسمت میں نہیں ہے. پھر دوبارہ کالج جوائن کر لیا, ایف اے پاس کیا تو فوج کے لیے اپلائی کیا, اور فوج میں اللہ کے فضل سے سلیکٹ ہو گیا. 5.5 منٹ میں مائل کا ٹیسٹ پاس کرتے تھے. کون سا پہاڑ ہے جو نہیں چڑھے, ہارٹ نے تکلیف نہیں دی, لیکن فوج کے دوران مرمر والی بات جو تھی پتہ چلا ہے تھوڑا سا. جی ہاں. اچھا ظاہر ہے کہ پچھلی صدی میں اب آپ نے پاک فوج میں شامل ہوئے, اور اب 21ویں صدی آ گئی ہے, بہت کچھ بدل گیا. ظاہر ہے کہ آلات حرب بدل گئے, پورا جنگ کے طریقہ کار بدل گئے, لیکن خمیر اور ایتھوس جو ہے اس میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہ اس میں بھی آپ کہتے ہیں کہ جی 1900 جب آپ نے جوائن کیا تھا آرمی, وہ فوج اور آج کی فوج میں کیا تھریڈ ہوگا جس کو آپ کہیں گے جی ایک تسلسل ہے؟ یہ دیکھیے جہاں تک تعلق ہے فوج میں جو بھی ہتھیار ہو, پرمیٹیو ہتھیار ہو, سیکنڈ ہمارے پاس زیادہ تر جو پاکستان بنا ہے تو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ہتھیار استعمال ہوئے تھے, وینڈن 303 رائفل اینڈ پرانے ٹینک, سیبر جہاز جو کورین وار میں استعمال ہوئے تھے, وہی ہمارا اکوپمنٹ تھا. تو پاکستان آرمی کی ٹریننگ جو ہم نے برٹش انہیریٹ کی ہے, انڈیا نے بھی پاکستان نے بھی, وہ اچھی سخت ٹریننگ ہے. بیکاز انہوں نے 2 ہماری فوجوں کو 2 جنگوں میں بہت ہمارے فوجوں کو جو ہے لڑایا ہے جرمنس کے خلاف, وہاں شہید بھی ہوئے. تو ایک تو وہ فوج کا جو ٹریننگ کا نظام ہے وہ اچھا ہے, اور چاہے ہتھیار کوئی پرانا ہو یا نیا ہو اس کو جلدی لوگ سیکھ لیتے ہیں. لیکن چونکہ ہتھیار نئے نئے آ رہے ہیں جس کے اندر پڑھائی اور ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ پہلے سے بڑھ گئی ہیں. ادروائز پہلے ہمارے زیادہ تر سولجر ہوتے تھے ان پڑھ, وہ انگوٹھا لگا کے تنخواہ لیتے تھے اپنی. پھر 5 جماعت ہو گئی ریکوائرمنٹ کا, انفینٹری کا سولجر شوڈ بی 5 کلاس پاس. تو اب جو ہے میرے زمانے میں جب میں ایڈجوٹنٹ جنرل تھا فوج میں, ہم نے ایک آرڈر نکال کے کہا فوج کے تمام لوگ میٹرک ہوں گے. اب جہاں جہاں ریڈارز ہیں, ٹیکنیکل اکوپمنٹ ہے, وہاں ہم ایف اے بھی سائنس بھی لیتے ہیں, پھر ان کو آگے اپنے اسکول جو ہے ٹیکنیکل ٹریننگ بھی دیتے ہیں. تو مطلب یہ کوپنگ اپ وتھ ٹائم, جو وقت تبدیل ہو رہا ہے, ہتھیار نئے نئے پیچیدہ آ رہے ہیں جس پہ زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے, تو اس کے حساب سے ہم بھی اپنے اسٹینڈرڈ اونچے کرتے رہتے ہیں. ایک سی چینج آ گیا ہے, اور اب تو کہتے ہیں کہ جو اب جو 4 روزہ لڑائی ہوئی بھارت کے ساتھ پاکستان کی, تو اس میں تو بالکل ٹیکنالوجی ایک الگ لیول پہ تھی. بالکل. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کیا اب مطلب ہے, ہمیشہ پہلے تو سرحد سے جنگ شروع ہوتی تھی اور شہروں کی باری بعد میں آتی تھی, اب تو لڑائی شروع ہی شہروں سے ہوئی. جی ہاں, اٹس اے بگ چینج اس لحاظ سے, اس کا بگ چینج ہے. لیکن ایئر فورس سے آپ کتنی سکسیسفل بمباری کر لیں, ٹارگٹس کو نیوٹرلائز کر لیں, کتنے ایکورٹ میزائل مار لیں, اگر آپ نے کسی زمین پہ قبضہ کرنا تو پھر انفینٹری سولجر کے بوٹس چاہیے ہوتے ہیں. اچھا, ہاں, ادروائز یو کانٹ آکوپائی. ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے نا کہ اب جدید جنگ میں جو ہے یو نیڈ اے لینر آرمی رادر دین ایک بہت بڑے سائز کے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ریجن میں بھی اس چیز کی ضرورت ہے؟ دیکھیے پچھلے کہ ٹیکنالوجی کے اوپر آپ کی فوکس ہو, پڑھے لکھے لوگوں پر. جب سے ہم پاکستان بنا ہے تو کشمیر کے مارچ پر ہم ایل او سی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آمنے سامنے ایک دوسرے کے, آئی بال ٹو آئی بال, اور ہر جگہ بیٹھے ہوئے, اوپر سے لے کے سیاچین سے نیچے بمبر تک. جی, ان کو تو نہیں ہٹا سکتے, ان کو تو تھن آؤٹ نہیں کر سکتے. اب وہ تھوڑا انہیں تھن آؤٹ ہم نے کیا تھا سیاچین میں تو انہیں قبضہ کر لیا, انہیں تھن آؤٹ کارگل میں کیا تو ہم نے وہاں جا قبضہ کر لیا, کیونکہ ایل او سی پہ جو قبضہ کر رہا تھا کہتے ہیں کہ پھر ہی کین ہولڈ آن ٹو دیٹ لینڈ. تو اب اس مطلب جو صورت حال چل رہی ہے, تو ایک لارج اماؤنٹ آف دی سولجرز آر ڈپلائڈ, وی کانٹ ٹیک دیم, وی کانٹ ڈو اوے ود دیم. کتنی ٹیکنالوجی آ جائے. جنگ کے طریقہ کار بدل گئے, فوج کا انداز بدل گیا, لیکن ایک چیز میں تسلسل ہے پاکستان کا کہ جی بھارت سے دشمنی میں تسلسل ہے, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آ رہی. اور وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غالباً عقل شریف آئے گی اور کچھ مطلب گفتگو شنید ہو. بس یہ بڑی افسوسناک بات ہے, بڑی ہی افسوسناک بات ہے. اور اس دشمنی کی وجہ سے یہ ریجن جو ہے صحیح معنوں میں ترقی نہیں کر سکا, کیونکہ جو ریجنل الائنسز ہوتے ہیں لائک ایشین ہے, دوسرے ہیں جہاں وہ آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں, ریجن تو بڑے امیر ہو جاتے ہیں. ہمارا سارک نیور ٹو گو آف دی گراؤنڈ, وہ اس لیے کہ ہمارا ہندوستان کے ساتھ جھگڑے ہیں, اس کی وجہ سے سارا کوئی چیز آگے نہیں چل پاتی.
لیکن کچھ دور ایسے آئے ہیں کہ سین لیڈرشپ تھی ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی اچھی لیڈرشپ تھی، ان کا آپس کے اندر اچھے معاہدے بھی ہوئے ہیں، ویزا بھی بڑا آسان تھا، انڈیا کے ٹورسٹ پاکستان آتے ہیں، ہم جاتے تھے، فلمیں آ کے 65 تو فلمیں ان کی آتی تھیں، سب سامان آتا، رسالے آتے تھے، مشاعرے کے لیے سب شاعر آتے تھے۔ یہ مودی صاحب کے آنے کے بعد حالات بڑے خراب ہوئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے تمام شٹ آف کر دیا، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ختم ہو گیا، اور اب تو انہوں نے اتنا زہریلا ماحول کر دیا ہے ہندوستان میں کہ ایکسپٹ فار ہندوز باقی سب کا جینا انہوں نے جو ہے وہ اجیرن کر دیا ہے۔ تو یہ چیز آئی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ کوئی اچھا آدمی آئے گا اور یہ حالات پاکستان ہندوستان کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ کب تک ہم دشمنی کریں گے؟ اور دوسری کون سی ایسی بات ہے جو مذاکرات کی میز پہ طے نہیں ہو سکتی؟ واجپئی صاحب کیم ود اے گڈ انٹینشن ان مائی اسسمنٹ، اچھا، وہ اچھے آئیڈیاز کے ساتھ ہے، حالانکہ تھے بی جے پی کے وہ، اور انہوں نے جا کے مینار پاکستان کے اوپر ہی پاکستان کو تسلیم کیا، بڑی اچھی تقریریں کی، سب کچھ ہوا، اچھا ماحول کریٹ ہوا۔ پھر وہ کارگل ہو گیا، کارگل نے برباد کر دیا اسے، اننیسیسری کارگل نے، آئی وڈ سے، جیسے میں ہائنڈ سائڈ پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی، کیونکہ بعض لوگ تو اس کو پاکستان آرمی کی بڑی اچیومنٹ قرار دیتے ہیں کہ جی جو کیا تھا ٹیکٹیکل لیول پہ بہت بڑا کام کیا تھا۔ ٹھیک ہے کیا، لیکن پھر اس کا کیا رزلٹ نکلا آخر میں؟ وی ہیڈ ٹو کم بیک، ہم نے کافی کیجولیٹیز کر دی، ایک دو ملکوں کے درمیان جو ایک اچھا ماحول قائم ہو رہا تھا اور امید قائم ہو رہی تھی کہ ہم یہ دشمنی چھوڑ کر تھوڑا بہت دوستی کی طرف جائیں گے، وہ سب مٹی میں مل گئی۔ اچھا، اس میں بعض اوقات ظاہر ہے کہ بعض جو ہیں تاریخ کے جو طالب علم ہیں اور جو لکھنے والے ہیں وہ زیادہ تر پاکستان کو بھی بلیم کرتے ہیں کہ جی پاکستان نے جو ہے یہ کیا، پاکستان پہ الزام لگتا ہے کہ جی بھارت کے اندر جو ہے ملیٹنسی، مقبوضہ کشمیر میں ملیٹنسی کا الزام پاکستان پہ، جو اگر بھارتی نیریٹو کو آپ دیکھیں، لیکن کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ مطلب ہے کہ اصل جو کہتے ہیں پرابلم کی جڑ ہے وہ ہندوستان میں ہے، اور جو کچھ یہاں سے ہوتا ہے مقبوضہ کشمیر میں ہوتا ہے وہ اس غلطی کا رد عمل ہے کہ جو پہلے انہوں نے سرزد کی تھی؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے کشمیر کا، مقبوضہ کشمیر کا، وہ تو ہم کہتے ہیں کہ اٹ از انفنشڈ ایجنڈا آف 1947، اور لیگلی اور ہر پوائنٹ آف ویو سے جو پارٹیشن کے اصول تھا اس کے مطابق اس کو پاکستان میں ملنا چاہیے تھا۔ پریڈومنٹلی مسلم پاپولیشن تھی، پاکستان سے کنٹیگوس تھا، نہ ہوا۔ جو علاقہ آج کل آزاد کشمیر ہے اس کو ہمارے قبائلی علاقوں کے لوگوں نے اور پاکستان آرمی کے لوگوں نے پاکستان آرمی سے چھٹی لے کر یا ایک ٹیمپریری ریٹائرمنٹ لے کر وردی اتار کر حصہ لیا ان کے ساتھ، اور جو علاقہ آج ہمارے پاس ہے انہوں نے کنکر کیا۔ لیکن بس وہ سری نگر میں اس سے پہلے کہ پہنچتے ایئرپورٹ پہ قبضہ کرتے، وہ راجہ ہری سنگھ نے ایک اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کر لیا نہرو کے ساتھ، اور فوجیں اترنی شروع ہو گئیں بائی ہوائی جہاز، تو معاملہ پہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں بھیجتے رہے لوگ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ایٹ ون ٹائم 20 جہادی جماعتیں کشمیر میں جہاد کر رہی تھیں، یہ دنیا کو پتہ تھا، ہم اس کو ڈینائی بھی نہیں کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے ایک امریکن ڈیلیگیشن آئے، جنرل وحید چیف تھے، ہم ان کے ساتھ پرنسپل اسٹاف آفیسر تھے، ہم بھی شامل تھے اس میں۔ انہوں نے کہا امریکن کے یہ ہم کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے لوگ وہاں جاتے ہیں کشمیر۔ انہوں نے کہا بالکل جاتے ہیں، کشمیر ہمارا ہے، اور یہ ہمارے لوگ جو ادھر ہیں آزاد کشمیر میں، ان کے بہن بھائی وہاں رہتے ہیں، ان پر ہندوستانی ظلم کریں گے، ان کی فوجیں ان کو ماریں گی، ان کے گھر جلائیں گی، گرائیں گی، تو کیا ہمارا لوگوں کو خون نہیں کھولے گا؟ ہو کین اسٹاپ فرام دس بارڈر، فرام دیس پیپل گوئنگ ان سائڈ؟ پیپل گو، یس دے ول گو۔ انہوں نے کہا یس وی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ آف ویو، جنرل وحید سے کہا، بٹ آپ سے پھر ایک ریکویسٹ ہے کہ دیز ملیٹنٹس شوڈ ناٹ ٹارگیٹ سویلین ٹارگیٹس۔ ٹھیک ہے، فوج سیکورٹی فورسز کریں وہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ، لیکن سویلینس کے نہ کریں۔ تو ہم نے پھر ان کو بتایا کہ سویلین میں جو امرناتھ یاترا میں کبھی ٹورسٹ کو مارے گا یا کہیں اور، یہ ہندوستان کے فالس فلیگ آپریشنز ہیں تاکہ جنگ آزادی کو برا نام دیا جائے، اور دنیا میں جو ہے ہماری وہ منہ پہ کہا جائے کہ دیکھو جی یہ تو پاگل لوگ ہیں، یہ ٹورسٹ کو ہی مار رہے ہیں، سویلینس کو ہی مار رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے ان کو بات بتائی، تو یہ تو مطلب اس میں کوئی نہیں۔ لیکن یہ اب کیوں پاکستان کے رویہ جو اس معاملے پہ بڑا معذرت خواہانہ ہو گیا ہے؟ وجہ بتاتا ہوں، میں وجہ بتاتا ہوں کہ غالباً 2000 میں یونائٹڈ نیشنز نے ایک ریزولوشن پاس کیا، اور وہ ریزولوشن یہ تھا کہ کسی قسم کا بارڈر کراس کرے گا کوئی ملک کے لوگ تو اس کو ٹیررزم سمجھا جائے گا۔ ہم لاکھ کہیں کہ نہیں، یہ انفنشڈ ایجنڈا ہے، ہم لاکھ کہیں کہ یہ
دس از پیپلز ایکسپریشن فار فریڈم، اور یہ وہ اب اس کو نہیں مانتے، اور اب وہ کہتے ہیں ابھی کہ آپ نے اب بارڈر کراس کیا تو یہ کراس بارڈر ٹیررزم سمجھا جائے گا. ایک ایسی تبدیلی انفارچونیٹلی وہ یو این کے تھرو لے آئے ہیں. اور یہ یہ ہم کو بتایا گیا 9/11 کے تناظر میں ہوئی یہ تبدیلی، کیونکہ مجھے یاد ہے پہلے لوگ پرواہ نہیں کرتے تھے، اور کیا یہ ہوا کہ جو جہادی تحریک تھی وہ جو ہے صحیح طرح سے قابو میں نہیں رہی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، کہ انہوں نے اپنے ایجنڈے پہ کام کرنا شروع کر دیا. یہ وجہ ہوئی کہ کچھ غلطیاں ہوئی کہ اس میں سویلینز کو ٹارگٹ کیا، فورنرز کو جو انہوں نے کیا، جس کے بعد چیزیں تبدیل ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ ہماری کشمیر اسمبلی پہ حملہ کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری یاترات میں جا رہے یاتری ان کو مار دیا، لیکن جس طرح میں نے کہا ان مائی اسسمنٹ دیر فالس فلیگ آپریشن. لیکن میں نے تو آپ سے کہا، میں تو تسلیم کر رہا ہوں کہ میں انٹریم منسٹر آئی نیو کہ 20 تقریباً جہازیں جس میں لیڈنگ بائی لشکر طیبہ، جیش محمد اور جماعت سب کے وہاں تھے. لیکن جب یہ ریزولوشن پاس ہو گیا تو انہوں نے کہا اب بارڈر کراس نہیں کر سکتے آپ. 9/11 کے بعد ہوا یہ 9/11 کے زمانے میں مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک آدمی جو ہانگ کانگ کا لاسٹ گورنر تھا، پھر کہاں تھا، وہ آیا ہوا تھا کوئی پریزیڈنٹ مشرف پہ کال کرنے، وہ ہمارے پاس بھی آئے. اس نے مجھے بتایا کہ ابھی اور اباؤٹ دس نیا ریزولوشن، یہ والا ریزولوشن کے بارے میں کراس بارڈر. دوسرا میرے ہر 6 مہینے بعد ان کا جو تھا ریٹرن آرمیٹیج، اس سے میٹنگ ہوتی تھی، ایک واشنگٹن میں، ایک اسلام آباد میں ہماری منسٹری میں. تو ایک دفعہ میں گیا، انہیں کنڈوزر رائس جو وہاں پہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھی، کہ اس سے بھی آپ کی میٹنگ ملیہ لودھی صاحب نے بتایا کہ چلا گیا. بیفور آئی کوڈ سٹ ڈاؤن آن دا چیئر اینڈ بیفور شی اٹرڈ اینی ریمارک آف ویلکم، شی سیڈ وین آر یو اسٹاپنگ کراس بارڈر ٹیررزم. سب سے پہلے نہیں، بیٹھنے سے پہلے اس نے یہ سوال داغ دیا. میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں کس نے بریف کر دیا ہے، ابھی تو یہ مسئلہ ہم نے کوشش کر کے سارے کیمپ ختم کر دیے ہیں، اور وی آر ریسپیکٹنگ دا یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز. لیکن پھر آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے کو حل کرانے کا کوئی طریقہ نکالیں. تو اس کے بعد سے پھر یہ خلاف قانون کے بعد ہم نے ختم کی ہے. تو یہ ایک طرح کا مطلب ہے کہ بھارت کو بائی ڈیفالٹ یا اس کا ڈپلومیٹک ایک اس کا وہ تھا کہ اس کو کامیابی ہوئی، اور پاکستان جو اس معاملے پہ جہاں پہ ہم ان کو ہرٹ کرتے تھے، ہم لوگوں کو پیچھے ہٹنا پڑا. اصل میں دس از ناٹ آئی تھنک انڈیا پاکستان اسپیسیفک، اٹ از فار مینی کنٹریز جہاں پر ایسے کام ہو رہے تھے، جہاں پر لوگ کراس کر کے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ بھی کہ ظاہر ہے کہ اگر یہ صرف پاکستان بھارت کے درمیان رہتا معاملہ تو اتنا نہیں ہوتا، لیکن جو ایک پین اسلامسٹ اس کے اندر وہ آ گیا تھا، عنصر آ گیا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے مغرب اتنا زیادہ اس معاملے پہ حساس ہو گیا کہ ہماری جو جہادی تنظیموں کا ایجنڈا تھا وہ صرف اگر بھارت تک محدود رہتا اور وہ اپنے کہتے ہیں پوسٹر میں امریکہ اور اسرائیل کو شامل نہ کرتے تو غالباً یہ پرابلم نہ ہوتا. دیکھیے مطلب ان کا بھی تو ایڈونچرزم جو تھا بہت زیادہ ہو گیا. دیکھیے جہاں تک تعلق ہماری اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ نہیں تھا کہ ہم پین اسلامسٹ نہیں تھے ہم کبھی. جہاں تک تعلق ہے اس کا، کشمیر جو ہے وہ انڈیا پاکستان کے لوگوں کے درمیان ہی جھگڑا رہا ہے، مسئلہ رہا ہے. اس میں باقی لوگوں نے کوئی لپ سروس دے دی ہو، کبھی اخلاقی طور پر ڈپلومیٹک پہ کہہ دیا ہو کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. جی there was no foreign involvement whatsoever of any country, any support, unlike افغانستان. افغانستان میں یس سعودی پیسے بھی آیا، اور وہاں بہت مسلمان ملکوں سے جہادی بھی آئے، تقریباً 25,000 جو بعد میں ایلیگل قرار دے دیے گئے، انکلوڈنگ اسامہ بن لادن. ایسا کوئی سین کشمیر میں نہیں تھا، نہ کسی ملک نے امداد دی، نہ پیسہ دیا، نہ ان کے کسی کے آدمی آ کے وہاں لڑے. ہائنڈ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں کہ وہاں کی ایک نیشنلسٹ موومنٹ تھی مقبوضہ کشمیر کی، کہ کشمیری نیشنلزم پہ تھی، اس کو بہت زیادہ اس میں کر دینا، مطلب اس کو اسلامسٹ بنانا، یہ بات لوگ تنقید کرتے کہ وہ ایک بنیادی غلطی ہوئی ہماری اسلامسٹ کہاں مطلب کوئی خاص بنائی کو. وہاں پر ہم کو پریچ کرنے تو نہیں گئے تھے کہ وہاں پر مسلمان بیسکلی تو یہ تھا کہ یہاں آزاد کشمیر کے لوگ بہت سفر کر رہے ہیں، ان کے ریلیٹیوز کو مارا جا رہا ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور ہم کہتے تھے یہ پاکستان کا حصہ بننا ہے کشمیر. ہماری شاعرہ کے قائد اعظم صاحب بھی کہہ گئے. تو اس میں پہلے تو کشمیر کے لوگ تھے، بعد میں پھر اس میں پاکستان کے باقی لوگوں سے بھی لوگ شامل ہوئے، موسٹلی فرام پنجاب اینڈ فرنٹیئر. یہ 2 صوبوں کے لوگ شامل ہوئے. نسبتاً سندھ کے بھی کچھ ہوئے کم، بلوچستان سے نسبتاً اور بھی کم تر. تو یہ لوگ لشکر طیبہ کی ریکروٹنگ گراؤنڈ تھی، جیش محمد کی، کسی کے بہاولپور کا علاقہ تھا، کسی کا یہ. اور اس میں یہ کہ یہ کون جا کے لڑے،
تو ظاہر ہے جو آدمی باقی نارمل اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، روزگار ہے، وہ تو جاتے نہیں. یہ مسجد کے مدرسے کے جو بچے ہوتے ہیں، ان کو نوکری وغیرہ نہیں ہوتی، ان کو بولتے ہیں چلو بھائی تمہیں ہتھیار کی ٹریننگ دے دیں، تم کو لے چلتے ہیں. اس کو اس لحاظ سے اب اسلامسٹ کہہ سکتے ہیں. اور یہ بھی تھا کہ یہ افغان جہاد کی طرح، افغان جہاد تو بڑا پورس بارڈر تھا، آسان تھا آنا جانا. کشمیر کا آپ نے ایک بار کراس کر لیا تو مشکل تھا، واپسی مشکل ہوتی تھی لڑکوں کی جو جایا کرتے تھے. ان کی زیادہ بڑی آزمائش تھی. دیکھیے کشمیر کا شروع میں جانا مشکل نہیں تھا. 1965 میں ہمارے لوگوں نے انفلٹریٹ کیا تھا، جو آپریشن جبرالٹر ہوا تھا، اس میں یہ تھرو پورس بارڈر ہی گئے تھے جی اور ڈیٹیکٹ نہیں ہوئے آخر تک. مقبوضہ سری نگر میں جا کے بعد میں ڈیٹیکٹ ہوئے. لیکن اٹ واز ناٹ ڈیفیکلٹ، کیونکہ کشمیر بہت کٹی پھٹی پہاڑیاں وادیاں مل جاتی ہیں لوگوں کو. لیکن بعد میں ہندوستان نے بہت میجر لیے اور بارڈر کو مضبوط بنانے کے. بلکہ یہ جو سیز فائر کے جو قوانین تھے، اس میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ یہاں پکے بنکرز نہیں بنائے جائیں گے پرماننٹ نیچر پر. ہاں، جس کا نام اس سیز فائر لائن تھا اس زمانے میں. اور یہاں پر آپ یہ نہیں کر سکتے، اوور ہیڈ فلانا نہیں کر سکتے، بڑے ہتھیار نہیں لا سکتے. اس قسم کے گراؤنڈ رول طے پائے تھے جب یہ سیز فائر کرایا گیا تھا. پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں آئی تھنک میں بھی جسٹ آف گڈ ول وٹ ایور، اس نے ان کو ہی لک دی ادر وے. یعنی جس طرح انہوں نے بارڈ وائر لگائی ہے انڈیا پاکستان بارڈر پر، اس طرح کی بارڈ وائر وہ لگانا چاہتا تھا سیالکوٹ کے علاقے میں. سیالکوٹ کے علاقے کا ہم اس کو کہتے ہیں ورکنگ باؤنڈری، بیکاز اس طرف ہمارا سیٹل علاقہ ہے، ہم سمجھتے ہیں ادھر کشمیر کا یہ سلسلہ ہے. تو وہاں ہم رینجر کے تھرو فائر کر کے نہیں ہونے دیتے تھے، باقی کشمیر میں نہیں ہونے دیتے تھے. لیکن اس زمانے میں انہوں نے وہاں پر بارڈ وائر بھی لگا لیا، مائن فیلڈ بھی لگا لیے، اور پھر بڑا لوگوں کے لیے جانا مشکل ہو گیا. بعد میں ریڈار لگا لیے جو ایون اینیمل موومنٹ پک اپ کرتے ہیں. جب اسرائیلی ریڈار، اسرائیل ان کی بڑی مدد کر رہا ہے، ٹیکنالوجی بھی دے رہا ہے، ہتھیار بھی دے رہا ہے، ٹریننگ بھی دے رہا ہے. ان کی ٹریننگ ٹیم آج بھی مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے اسرائیلیز کی. اچھا، آپ نے گفتگو میں یہ کہا کہ جی پاکستان بھارت کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اور اس میں کوئی مطلب شک شبے کی بات نہیں، کوئی اس میں مطلب ہے عام ذہن یہی کہے گا، ایک جو وہ ہوگا کہ یہ ایک لاجیکل بات ہے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بھارت کا کتنا قصور ہے کہ حالات جو ہیں وہ سدھر نہیں پا رہے؟ دیکھیے جہاں تک تعلق ہے مودی حکومت کا جو 10 سال کے پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں تو نفرت کی سیاست ہے، نفرت کے پرچار ہے، نفرت کے اس نے ایٹماسفیئر پیدا کیا ہوا ہے. نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ انڈین مسلمس کے لیے بھی، انڈین دلتس کے لیے بھی، انڈین سکھس کے لیے بھی، انڈین باقی جو ہیں وہاں پر اقوام، سب کے لیے. وہ سمجھتے ہیں خالی ہندو ایک سپیریئر ریس ہے، اور اس میں پہلے 3 جو ان کی ذاتیں ہیں، برہمن فلانا فلانا، اور اپنے دلت کو بھی وہ بہت کم تر سمجھتے ہیں. کبھی شودر ہوا کرتے تھے جن کو کہا وہ. ہاں، اور یہی فلسفہ بائی دی وے اسرائیلیز کا ہے کہ وی آر دی چوزن پیپل، باقی سب آر لیسر پیپل، دے کین بی کلڈ وداؤٹ اینی ریمورس. یہی فلسفہ ان کا ہے، یہی فلسفہ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے. حالانکہ اس سے پہلے 800 سال جو ہماری حکومت مسلمانوں کی رہی ہے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ وہاں پر رہا ہے، اور ایک دوسرے کلچر سے باتیں بھی سیکھی ہیں، اور ایک اچھا ایٹماسفیئر بھی قائم رہا ہے. سو مچ سو کہ اکبر بادشاہ کی بیوی جودھا بھائی وہ راجپوت تھی، اور اس نے اس کے لیے محل میں مندر بنایا تھا کہ تم یو کین ریٹین یور ریلیجن. اور اس کا جو کمانڈ چیف تھا فوج کا، راجہ مان سنگھ واز اے ہندو راجپوت. اس سے اندازہ لگا لیں کہ مسلمانوں نے تو ان کو اکوموڈیٹ بھی کیا اور ان کے ساتھ چلے. لیکن یہ جو سب سے زیادہ ہوا، ایک تو پارٹیشن کے بعد دلوں میں شگاف پڑے، وہ ہوا جس طریقے سے مار اور قتل اور غارت ہوا. لیکن میں نے پھر بھی کہا کہ معاہدہ جو تاز تھا، انڈس بیسن واٹر ٹریٹی، یہ 60 میں جو ہوئی، اور کبھی وہ ہندوستان کہتا نہیں جی ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات کیا بڑھائیں، وہاں تو ڈکٹیٹرشپ ہے. تو میں کسی کو بتا رہا تھا کہ بھائی وہ ایوب خان ڈکٹیٹر تھا، آپ کے نہرو صاحب نے آ کے ان کے ساتھ یہ اتنا بڑا معاہدہ انڈس بیسن کا کیا نیگوشیٹ کر کے. کبھی بھی آپس کے اندر اچھے خیالات آ سکتے تھے. میں تو آپ کو بتاؤں 65 تک لوگ آتے تھے جاتے تھے، ان کی فلمیں آتی تھیں، رسالے آتے تھے، بعد میں بھی آتے رہے. لیکن یہ اب دور جو ہے نا مودی صاحب کا نفرت کا، اس نے سب سے زیادہ جو ہے نا نقصان پہنچایا ہے.
इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को। एक तो उसने कश्मीर की हैयत तब्दील की, 2 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के 2 लिखे हुए थे उनको ख़त्म करके, और इसने फिर जुल्म के पहाड़ बहुत तोड़े हैं। और लेकिन इसमें ठीक है कि हिंदुत्व की आज की जो पॉलिटिक्स है उसके ज़्यादा उसका बाइट नज़र आता है, लेकिन चाहे नेहरू हो, चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत हो, कुछ चीज़ों पे तो उनका बड़ा एक नेशनलिस्टिक एक पोजीशन रही है कश्मीर के मामले के ऊपर। और जब वो पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू भी किया करते थे तो मुज़ाकरात की टेबल पे तो पाकिस्तान को कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। ये भी एक तारीख़ी है ना कि जो आपने अभी आप खुद बता रहे थे कि जी जो कब्ज़ा हमने आज़ाद कश्मीर को छुड़ाया भी वो तो मुसल्लह जद्दोजहद बाय फोर्स के, उसके बाद से तो फिर आप स्टेलमेट है। जी हाँ, तो मुज़ाकरात से क्या बायलैटरलिज्म ने पाकिस्तान को क्या दिया अब तक? देखिए बात यह है कि एक तो 1962 में जब चाइनीज़ ने हिंदुस्तान पे हमला कर दिया था जी, कि जंग शुरू हो गई थी, तो कैनेडी ने अयूब खान को ख़त लिखा कि इस मौके पर डोंट स्टैब इंडिया इन द बैक। जो गलती लोग कहते हैं कि अयूब की बहुत बड़ी हम कहते हैं ये उसने कहा हम बीच में पड़ेंगे, हम इस मसले को हल कराएंगे, जो कि वक्त गुजरने के बाद हल नहीं हुआ। ये सब हुकूमतें कहती रहती हैं। और पाकिस्तान बहुत क्लोज अलाय था यूनाइटेड स्टेट्स का, सीटो सेंटो और यू नेम इट। मुझे याद है जॉन फॉस्टर ड्यूल्स उनका होता था फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने कहा पाकिस्तान इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी इन साउथ ईस्ट एशिया। तो एक तो हमको स्टेटस ये दे रहे हैं, U2 यहाँ से उड़ा रहे हैं, हम उनके कैंप में हैं, उनके हथियार भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी उन्होंने हमारे हक में वीटो नहीं किया, अनलाइक इजराइल के जैसे करते हैं। इसराइल का करते हैं, या यूनाइट वो जो था अपना USSR सोवियत यूनियन, वो इंडिया के हक में करता था, कभी नहीं किया उन्होंने। तो ये लोग हमसे वादे करते रहे। लेकिन एक बात मैं जो आपने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, कि वाजपेयी के ज़माने में कोई बातचीत शुरू हुई थी और वो मनमोहन सिंह ने उस बात को आगे बढ़ाया। और महमूद अली कसूरी साहब ने कई दफ़ा टीवी पर अगर कहा कि वी हैड कम वेरी क्लोज टू अपना कश्मीर के मसले को इस तरह हल करने में कि जिससे कश्मीरी भी मुतमईन हो, यहाँ आज़ाद कश्मीर वाले ही मुतमईन हो, और हिंदुस्तान पाकिस्तान भी मुतमईन हो। वो मसला ये था कि उन्होंने कहा हम ये सीज़ फायर लाइन को, बॉर्डर को उस इलाके में इररिलेवेंट कर देंगे। हमारे कुछ लोग जो आज़ाद कश्मीर के आपके इसवली में बैठेंगे, उनके यहाँ आज़ाद कश्मीर में बैठेंगे, बॉर्डर से सब हटा देंगे, पूरी मूवमेंट शुरू हो जाएगी ट्रांसपोर्ट की, जो हुई। मुजफ्फराबाद श्रीनगर बस चलती थी और सामान जाता था। उन्होंने कहा जो आपकी दस्तकारियाँ हैं, वेजिटेबल वगैरह, तो वो भेज सकते हैं आप मकबूजा कश्मीर में। तो हमारे भाइयों ने फिर यहाँ से सारे पंजाब से सारी चीज़ें भेजनी शुरू की। उन्होंने कहा ये मत करें ये इन लोगों के लिए दोनों तरफ के। तो मतलब कि देखिए ना, एक गुडविल क्रिएट हुई। और मुशर्रफ साहब की हुकूमत जिस तरह, लेकिन ये जो वो कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर आकर, मनमोहन सिंह ने कहा था मैं पाकिस्तान में आके इस माहदे को साइन करेंगे हम, जिससे कि हमारे ताल्लुकात फिर बेहतर हो जाएं। क्योंकि हमने भी हिंदुस्तान को, परवेज़ मुशर्रफ ने समझाया कि देखो आप एक मिनी सुपर पावर बन गए हैं, आपके एम है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में जाओ, कि जब तक कश्मीर का भारी पत्थर आपके पैरों में बंधा हुआ है आप नहीं जा सकते। और ये आपके हक में है कि इसने हमारे आपके मुल्क को ज़्यादा हमारे आगे तरक्की और उससे रोक रखा है। आप अपने आप को इससे आज़ाद करेंगे भारी पत्थर से, तो फिर आप गेट पर बन सकते हैं। ये उनके समझ दिमाग में डाला। तो फिर वो जो फार्मूला था वो कुछ बयान कर चुके हैं। फिर मनमोहन सिंह साहब ने जहाँ आना था, तो उस दिन फिर ज़माने में इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे जस्टिस, आपने फरमाया मैं कि पहले 2 चीज़ों पे, पॉलिटिकल एजेंडे पे आने से पहले 2 चीज़ों पे बात कर लें। नंबर 1, ऑपरेशन जिब्राल्टर, कि पाकिस्तानी फौजें, पोरस बॉर्डर था, पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेट किया, फिर हुआ क्या? अपने मतलूबा मकासद क्यों नहीं वो हासिल कर सके? सबसे पहले तो होना चाहिए हम क्यों गए वहाँ। 62 में जब भारत ने शिकस्त खाई तो उसने एक 10 साल डिफेंस का अपने इम्प्रूवमेंट का प्लान बनाया। ह्यूज बजट एलोकेशन थी टू इम्प्रूव देयर एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, फलाना, वेपन सिस्टम्स। तो अयूब खान ने कहा कि भाई ये तो भारत इतना मिलिटरीली मजबूत हो जाएगा कि हमारा इनके साथ फिर वो इक्वेशन ही ख़राब हो जाएगा। तो हम वी कांट वेट फॉर सो लॉन्ग। भुट्टो साहब ने और सब ने फिर मिलकर ये तय पाया कि वी मस्ट स्टार्ट दिस मूवमेंट, कि हम उसको कश्मीर को पता करने के लिए, और हम वहाँ अपने इन्फिल्ट्रेट करते हैं आदमी, और वहाँ एक स्टरअप करेंगे हम इंटरनल रिवोल्ट इन ए बिग वे अगेंस्ट इंडियन ऑक्यूपेशन।
تو جب یہ ہوگا تو ہم پھر پاکستان میں ملٹریلی جو ہے نا سیز فائر لائن کراس کر کے جائے گا. بیسیکلی پلان یہ تھا. لیکن وہ جو آدمی گئے اندر سکسیسفلی پہنچ بھی گئے, کشمیری عوام نہیں اٹھے, جو ہم امید کر رہے تھے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں گے یہ دیکھ کر مسلمان ان کو. پھر بعد میں 89-90 میں اٹھے وہ, اس وقت تک حالات بدل چکے تھے. ہاں مطلب اس وقت نہیں اٹھے, لیکن پاکستان نے جو دوسرا حصہ تھا پلان کا ٹو اٹیک, وہ آپ کو پتا اچھا ہم جوڑیے سے وہ اٹیک گیا, اور اس کی بھی کہانی یہ ہے کہ پھر مڈ وے میں وہ اختر ملک کو ہٹا کر یحییٰ خان کو کمانڈر بنایا اس آپریشن کا, تو اخنور فتح ہوتے ہوتے رہ گیا, بچ گیا. یہ کہانی کچھ ہماری قصور ہماری اپنی قسمت کا اور حرکتوں کا بھی ہے, ہمارے فیصلوں کا بھی ہے, فیصلوں کا بھی. وی مسٹ ایکسیپٹ دوز فیصلہ, غلط فیصلے ہیں, فار دا سیک آف ہسٹری وی مسٹ ایڈمٹ دیم. بھارت نے سیاچن پہ قبضہ کر لیا, اور بھارت سیاچن پہ آج بھی قابض ہے. پاکستان نے اس کا فائدہ اٹھا کے کارگل پہ کیا, لیکن کارگل سے ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جی کارگل جو تھا یہ غلطی تھا پاکستان کی. کس طرح سے؟ دیکھیے, کیونکہ اس کے اوپر دونوں ڈسکورس دیکھیے ہیں. یہ دونوں جو علاقے ہیں نا, کارگل کا بھی اور سیاچن کا بھی, یہ بہت سرد علاقے ہیں, اور ایک جس دن سے یہ سیز فائر لائن قائم ہے نا, ان سے دستور یہ ہے کہ جب بہت برف باری ہوتی ہے تو ہندوستان والے اپنی پوسٹوں کو سمیٹ کے نیچے اتر جاتے ہیں گرم علاقوں میں, مطلب پھر وہاں نہیں ٹھہرتے ہیں اس سائڈ پر. سیم ہیپنز ان پاکستان, وہ بھی اتر آتے ہیں سرد علاقوں میں, خواہ مخواہ بیٹھ کے جانے سردی میں کیوں ضائع کی جائیں. تو یہ پیٹرن تھا. تو پاکستان نے بھی اس طرح سیاچن سے وڈرا کیا, لیکن ہندوستان نے وڈرا کرنے کی وجہ اس پہ قبضہ کر لیا. پھر اس پہ جنگیں بھی ہوئیں, کیجولٹیز بھی ہوئیں. آپ نے پتہ کیپٹن شیر خان, کرنل شیر خان بڑا مشہور وہاں پر اس طرح کارگل میں, وہ تو کارگل میں ہوئے تھے, تو وہاں بھی شہید ہوئے لوگوں کے مقابلے میں. سیم ہیپن ان کارگل. انڈینز نے جب سردی میں اپنی پوسٹیں پیچھے ہٹا کے لے گئے تو پاکستان نے اس پر قبضہ کرنا شروع کیا. جنوری فروری کا مہینہ تھا, میں گورنری سے فارغ ہو چکا تھا اور انٹیریئر منسٹر نہیں بنا تھا. تو پرویز مشرف صاحب سے میں پنڈی جاتا ملاقات اس بات پر بھی ہوتی تھی. وہ کہنے لگے ہم اتنے کلومیٹر اندر چلے گئے اور اب تک ہم پر کوئی گولی فائر نہیں ہوئی. پھر جب انڈینس کو پتہ چلا when they had gone several kilometers inside, اور انہوں نے پھر وہاں ایکسچینج آف فائر ہوا, تو اس وقت نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ واجپئی نے کہا کہ بھائی اتنی دوستی کی باتیں کی کتنے اچھے ماحول میں, آپ نے تو ہمارے جاتے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا. جی. اور پھر یہ کنٹرول سے چڑھ گئی کہ انہوں نے پولیٹیکل حکومت کو بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا اس حملے کا, ایڈونچر کا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے لوگ جو اندر گئے ہیں ان کے لاجسٹک ذرا کمزور تھیں, جس طرح پلاننگ ہونی چاہیے تھی کہ اتنے فاصلے پر پہاڑی علاقے میں کھانا پینا کیسے جائے گا. وہاں پر آپ جب چند قدم اٹھاتے نا اس ہائٹ پر, آکسیجن تو ہوتے نہیں, تو آپ کو بڑے بڑے جوانوں کے سانس چڑھ جاتے. اس پر کوئی منیشن لے کے چلنا, آٹا اور کھانا لے کے چلنا از ناٹ ایزی فار سو مینی پیپل. اینڈ اٹ واز, مطلب کہ جس طرح میڈیکل پلاننگ ہونی چاہیے تھی اس میں تھوڑی کمی رہ گئی. ہندوستان نے اپنے بھاری ہتھیار استعمال کرنے شروع کر دیے. ہندوستان اپنی ایئر فورس کو لے آیا, انہوں نے بہت تباہی مچانی شروع کی لوگوں پر, اور امریکہ کا پریشر آ گیا کہ بھئی واپس کرو فوج کو. تو اس وقت جو ہے ہمارے پرویز مشرف صاحب نے ایئر فورس کو کہا کہ بھئی آپ یو کنٹیسٹ. انہوں نے کہا جی کنٹیسٹ کریں گے تو لڑائی پھر ول ناٹ ریمین کنفائنڈ ٹو دس, مر جائے گی. دوسری بات ہے کہ یو ہیو ناٹ ٹیکن اس انٹو کانفیڈنس اباؤٹ دس کارگل گراؤنڈ آپریشن, اینڈ اوور ایئر بیسز جو کہ اس کے نزدیک سپورٹ کر سکیں وہ ایکٹیویٹ ہی نہیں. بہت سے بیسز ہیں لیکن وہ ایکٹیویٹ نہیں ہوتی جب تک کوئی ان کو پہلے بتایا نا 4-6 ہفتے پہلے کہ بھئی یہاں فیول لے آؤ, یہاں پر ایمونیشن لے آؤ, یہاں اپنے راکٹ لے آؤ. جب جائے گا جہاں ریفیول کی ضرورت پڑے گی, اسٹاف جو ہے ٹیکنیکل اس کو پہنچاؤ, اسپیئر پارٹ پہنچاؤ. It's an operation which takes 4 to 6 weeks, even through C-130s. تو ایئر فورس واز ناٹ ریڈی, اور اس سے ناراض بھی تھے وہ کہ ایئر فورس نے حصہ نہیں لیا. انہوں نے کہا جی یہ جھگڑا ہو جائے گا. تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں حاصل کیا ہوا ہمیں. یہ سوال پوچھتے تھے, وہ کہتے ہیں کشمیر کا مسئلے کو میں لائم لائٹ میں لے آیا دوبارہ سے. کشمیر کا مسئلہ ڈائی ڈاؤن ہو رہا تھا. میں نے ایک روز پرویز مشرف صاحب سے میں چپتے ہوئے سوال پوچھ لیتا تھا, بقول وہ کون ہے آپ کے وسیم بتائیں, معصومانہ سوال. جی. تو میں نے کہا سر یہ سمجھ نہیں آئی مجھے کہ واجپئی صاحب تو بڑی خوش دلی کے ساتھ
बस पे बैठा के मिनिस्टर्स अपने इम्पोर्टेंट लोगों को बस यात्रा पे अमन खातिर करने के लिए आ रहे थे यहाँ, और उस वक्त ही आप जो है कारगिल में एडवांस कर रहे थे। तो आपने नवाज शरीफ से नहीं कहा कि भाई या तो इनकी विजिट किस तरह पोस्टपोन करा दूँ, बोल दो मुझे बड़ा सा नज़ला जुकाम है, थोड़े दिनों बाद आइएगा। अच्छा, या अपने लोगों को कहो कि भाई विड्रॉ कर लो, हॉल्ट कर दो ऑपरेशन, कम बैक। मैं कहा व्हाई डिड दिस नॉट हैपन? कहने लगे कि मैंने जब वाजपेयी साहब आ रहे थे, नवाज शरीफ को टेलीफोन करके बताया कि सर हम 4-5 किलोमीटर अंदर घुस चुके हैं, तो अभी आप बता रहे आ रहे हैं वाजपेयी, तो क्या हुक्म है? उन्होंने कहा चलते जाओ। मैं समझ गया कि नवाज शरीफ साहब ने ऐसा कहा होगा कि तो एक ये भी कहानी है कि जी पूरा ब्रीफ किया तो और हाथ उठा के दुआएं फिर की गई थी उस मीटिंग के बाद। वो ये कहते हैं हम तो कोई सड़क के इफ्तिताह करने गए थे, फलान करने गए थे, लेकिन मतलब के अंडरस्टैंडिंग जो बंद देखे ना, फौजी जो मैटर्स बहुत सारे होते हैं, और ये जो टर्मिनोलॉजी हम फौजी इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरी नहीं कि सब वो समझ लें, लेकिन अगर वो सही सवाल पूछें कि जो आप बता रहे हो कारगिल का क्या मकसद है, इसका कहाँ जाना है आपने, क्या श्रीनगर पहुंच जाएंगे, क्या एंड गोल क्या है आपका? अब इस किस्म का प्लान सुना है कारगिल का। ये जेल हेडक्वार्टर में बेनज़ीर साहब जब प्राइम मिनिस्टर थी, ये प्लान पेश हुआ था कि ये हमारा एक वन ऑफ द प्लान्स है। उन्होंने शूट डाउन कर दिया था, इसको मना कर दिया था कि नहीं। और उसको भी गालिबन परवेज मुशर्रफ साहब ही ने पेश किया था। डीजीएमओ थे, इनके पास 2 अफसर थे, मेजर जनरल हसन एक और। वो इस प्लान को जो है ना बहुत फॉरवर्ड और बहुत इसको कहते थे कि बड़ा कामयाब रहेगा, बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिम हो जाएगा। वो हुआ नहीं। तो मतलब कहने का मतलब ये कि उससे हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिलेशंस भी स्ट्रेंड हुए। वी हैव टू कम बैक ऑल्सो एंड लेकिन फिर वही मुशर्रफ साहब थे कि वो आगरा में उन्होंने एक इनसे समिट की, उसके बाद फिर उसके बाद तो फिर मतलब जिस तरह से मुशर्रफ साहब ने तो फिर हम उस पर आ जाते हैं ना कि जो आप फरमा रहे थे कि जी कश्मीर का मसला जो था, कुछ ना कुछ चीज़ें तय हो रही थी, मामला तय हो रहे थे, लेकिन फिर देखते ही देखते फिर मुल्क में इंस्टेबिलिटी आ गई और मतलब मुशर्रफ साहब की हुकूमत जो है वो हट गई उसके बाद। तो क्या वजह थी उसकी? क्या फौज में एक्सेप्टेंस नहीं थी उस चीज़ की आपके ख्याल में? किस चीज़ के प्लान की? जी, कि जो मसला रिजॉल्व हो रहा था, तो क्या इंटरनल रेजिस्टेंस था कि कश्मीर का मसला? देखिए बात यह है कि पिछले 75 साल से उनके पास है कश्मीर, उससे भी ज़्यादा, और अगर कोई ऐसा मायदा तय पा जाए जिसमें हमारे लोग आ जा सकें, ट्रेड कर सकें, वहाँ ज़मीन ख़रीद सकें, घर बना सकें, तो और क्या चाहिए? मतलब और दोनों मुल्कों के जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास भी अलग जलग शुरू हो जाए और ये लोग भी दोस्ती की तरफ, इससे बड़ा प्रोग्रेस की बात क्या होगी, अच्छी बात क्या होगी? तो आई थिंक फ़ौज में तो लोग इस बात के हक़ में थे कि ये कोई मायदा तय पा जाए लॉन्ग टर्म में, जिसमें दोनों साइड एक दूसरे गरीबान छोड़कर ना अपने धंधे से काम कर विन विन सिचुएशन हो दोनों के लिए। तो ऐसे ही वो प्लान सुना, ऐसे ही था जो खुली साहब बोलते हैं कि इट वाज अ विन विन सिचुएशन। तो फौज में इंटरेस्ट नहीं था इसके लिए खिलाफ। तो फिर मैं इससे पहले मैं चाह रहा था कि पहले हूँ मैं आपके, जब आप गवर्नर थे, लेकिन मेरे ख्याल में पहले इस चीज़ को कंक्लूड करते कि मुशर्रफ साहब का दौर, क्योंकि ये जुड़ी हुई हैं तमाम चीज़ें। आपने इंटीरियर मिनिस्टर उस दौर में बने कि बड़ा पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग फेज़ था। मुझे याद है कि सेक्टेरियन वायलेंस उस ज़माने में बहुत हो रहा था, पाकिस्तान उसी ज़माने में वॉर ऑन टेरर का हिस्सा बना। बल्कि आपकी एक मुझे मीटिंग याद है कि आपने मौलवियों के साथ की थी और मैं इत्तेफाक से खुद एज ए रिपोर्टर स्लिप करके आ गया था उसमें, इस्लामाबाद में हाँ, जहादियों से की, जहादियों के साथ आपने की थी। और मैं वाहिद जर्नलिस्ट था कि जो किसी तरह अंदर स्लिप होके आ गया। तो मैंने वहाँ सुना बड़ी बड़ी मालकुतुल तकरीरें सुनी थी। तो बहुत सारी चैलेंजिंग फेज था हमारे लिए, मतलब दोनों दाखिली भी था और एक एक्सटर्नल भी था। तो मैं चाहूँगा इसको ज़रा सा पहले हम छेड़ लेते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं बात कि मुशर्रफ साहब का जो तब्दीली आई थी 12 अक्टूबर 1999 को, जिसको ब्लडलेस कू कहा जाता है, और वो आप उससे पहले आप गवर्नर रहे, कुछ अर्से पहले तक आप गवर्नर भी थे। क्या हालात थे कि ये चीज़ें, बहुत लिखा जा चुका है, इस पर बहुत बोला जा चुका, आपका क्या दावी है इस मामले के ऊपर कि जो तब्दीली आई थी, नवाज शरीफ साहब ने जहाज़ को लैंड नहीं होने दिया था और एक फौज के अंदर जो है एक बड़ी अनरेस्ट आ गई थी उस पूरे सिलसिले के अंदर? कारगिल के बाद एक दूसरे के ख़िलाफ़ दिल में बाल आ गया। अच्छा। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनली आप देखें, ये नवाज शरीफ साहब का हक था कि वो कहते भाई आई हैव नॉट अप्रूव्ड कारगिल, और मैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को इम्प्रूव कर रहा था। ये आपने क्या कर दिया? एक्सप्लेन, एंड इफ़ यू कांट एक्सप्लेन
and I'm afraid there'll be action against you, or you'll have to go home, or you have to resign. Okay. This was his political right to say so, which he didn't do. اور جہاں تک پرویز مشرف کا تعلق تھا, وہ کارگل میں جب ریورسز ہوئے اور انڈین ایئر فورس آ گئی, ہماری کیجولٹیز ہوئیں, کافی پریشان تھے. ایک دن ان کا لاہور سے ٹیلی فون آیا, میں کراچی میں تھا, کوئی ادھر میرے پاس نہیں تھا. کہنے لگے کہ مجھے آ کر ملو لاہور ابھی, ڈونٹ ٹیل اینی باڈی, 1 to 1. میں چلا گیا, بہت ڈپریس تھے. کہنے لگے میں سوچ رہا ہوں میں ریزائن کر دوں فار دا سیک آف پاکستان. میں کیوں سر, آپ کو کیا کسی نے کہا ہے؟ ہیز نواز شریف آسکڈ یو کہ میں انکوائری کرنے لگا ہوں, یا وہ انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ریزائن کریں؟ کہتا نہیں. میں کہا وائی یو ڈوئنگ اٹ, لیو اٹ. اگر وہ کہتا ہے بعد میں ایسی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر آپ فیصلہ کریں, لیکن اپنے خود اس سے مت اتریں گاڑی سے جس میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے جے ایس کے جو ایک اپارٹمنٹ ہے چیئرمین کی, وہ خالی رکھی ہوئی ہے, اور مجھ کو انڈیکیشن دیتے رہتے ہیں کہ آپ کو وہاں بھیج دیں گے تو آئی ول بیکم ٹوتھلیس دیئر اینڈ فلانا. تو میں نے تو ان کو یہ ایڈوائز کیا کہ پلیز ڈونٹ لیو اینڈ ڈونٹ گیٹ ڈاؤن فرام دس کار انلیس somebody takes you out forcibly or whatever legally. یہ میٹنگ لاہور میں ہوئی, 1 to 1 ہوئی, اور اس دن وہ کارگل اس کی وجہ سے ڈپریس نظر آئے. لیکن بعد میں نواز شریف نے کوئی ایسی کارروائی نہیں. یہ اس وقت وہ کہ سیز فائر ہو چکا تھا, کارگل کی لڑائی ختم ہو چکی کارگل تھی. کی لڑائی ختم ہو گئی تھی. امریکہ نے کہا تھا اپنے اپنے واپس جگہ پہ چلے جاؤ. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا بتا رہے ہیں؟ اس کے بعد کا بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کے بتا رہا ہوں, یا مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے کہ یہ امریکہ نے, لیکن مطلب کارگل کا ڈباکل ہو گیا تھا. ہی واز ویری اپسیٹ دین اباؤٹ کارگل. آئی تھنک شاید واپس ہی ہو گیا ہو جب نواز شریف واپس آئے وہاں سے. تو یہ سلسلہ ہوا, انہوں نے کہا مجھ کو وہاں بھیجنا چاہتے ہیں اوپر, اور یہ سازشیں کر رہے ہیں میرے خلاف. ویسے شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب ہمارے پاس آ جاتے ہیں, اور وہی ہمارے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, وہی میسیجز لاتے ہیں پرائم منسٹر کے. کہنے لگے انہوں نے آ کے ہم سے ابھی کہا ہے کہ آپ ریلیکس ہو جائیں, اور آپ کو کوئی نہیں مطلب کہ ہٹا رہا, نہ کچھ ہو رہا ہے, بلکہ آپ کو جسٹ ٹو پٹ یور ایز, آپ چیئرمین بھی بن جائیں اور آپ آرمی چیف بھی رہیں, تاکہ آپ کو یہ نہ خیال ہو کہ ہم نے اس لیے خالی رکھا ہوا ہے. کہتے یہ کہا چند دن بعد, اور اس کے بعد میں سری لنکا گیا ہوں تو پیچھے انہوں نے یہ کارروائی کر ڈالی چند دنوں کے بعد. بلکہ اس دن وہ جس دن ہائی جیک ہوا ہے, دیٹ ڈے ہی واز شیڈولڈ ٹو کم ود ہز وائف ٹو آور ہوم ٹو ہیو ہز ڈنر آن ریٹرن فرام سری لنکا. اچھا, یہ سر میں آپ کے گھر کھانا کھاؤں گا آ کر. ہم تو کھانا بنا کے تیار بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے. تو مطلب یہ ہے کہ دیٹ جو نواز شریف صاحب نے بھی سازشی انداز اپنایا. اور دیکھیے بات یہ ہے, فوج میں آرمی چیف کا اپوائنٹ ہونا ایک بڑا اہم واقعہ ہوتا ہے, اور اس کا ایک پروسیجر ہے کہ سینئر موسٹ جنرل جو ہوتے ہیں 5-6 کے نام مانگے جاتے ہیں. جی ایچ کو نام ڈیفنس منسٹری میں بھیجتا ہے, وہ اپنے نوٹ ووٹ لگا کر اوپر بھیجتے ہیں. ان میں سے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ایک کو ٹک کر دیتے ہیں کہ یہ بنے گا. وہ واپس آتا ہے, ڈیفنس منسٹری نوٹیفیکیشن نکالتی ہے ٹھیک ہے کہ فرام سچ اینڈ سچ ڈیٹ یہ چیف ہوں گے. کوئی ایسا پروسیجر استعمال نہیں ہوا. چودھری افتخار جو نثار کے بھائی تھے, میرے کورس میٹ تھے, وہ سیکرٹری ڈیفنس تھے, ان کو نواز شریف نے بہت کہا کہ تم نوٹیفیکیشن نکالو. وہ ہی واز ریلکٹنٹ کہ یہ لیگل ٹائپ کا کام ہو رہا ہے. دوسری بات ہے یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ایک اپنے جو ہے ڈی جی آئی سے ضیاء صاحب کو کہتے ہیں کہ تم آرمی چیف ہو وہاں ہاؤس میں, اور وہ اپنے انہوں نے کہا لاؤ اس کو ابھی لگا دو بھائی رینک. انہوں نے کہا یہ ان کو تو تیاری نہیں. انہوں نے کہا اپنا ملٹری سیکرٹری کہ تم اپنے یہ 2 اتار لو لگا دو. واٹ از دس؟ یعنی سیٹ کہ دیکھو ابھی 3-4 گھنٹے ہیں تمہارے پاس جہاز کے آنے میں سری لنکا سے, تم کور کمانڈر کو ٹیلی فون کر کے ان کی لائلٹی ون اوور کر لو. اور وہ ٹیلی فون کرنا شروع ہو گیا کہ بھائی مجھے آرمی چیف بنا دیا گیا ہے, تو ابھی آپ یہاں آ جائیں جو نزدیک والے ہیں پنڈی سے دوسروں سے پرائم منسٹر ہاؤس میں. 2 آدمی شاید 3 پہنچے بھی تھے, ایک اکرم تھا اور ایک حیدر صاحب تھے. اچھا,
مگر مشرف صاحب پریم کر کے گئے تھے اس پلان کو, وہ فورسی کر رہے تھے کہ پلان تو یہ تھا کاغذ کے بعد پتہ نہیں کبھی ہو سکتا ہے نا کہ یہ فورسبلی ہٹائے. یہ پلان اس قسم کو تیار رہتے کہ ملک میں کوئی ٹرمائل ہو جائے, کچھ ایسی بات ہو جائے, فنا ہو جائے تو وٹ آرمی ول ڈو. اچھا, تو وہ موشن میں آ گیا. موشن میں آ گیا پھر وہ, مطلب کہ یہ فوج جو ہے. اور یہ کیا وجہ کہ نواز شریف صاحب کو, اور ایک بار نہیں کئی مرتبہ دیکھا کہ ٹھیک ہے فوج لے کر آتی ہے اور اس کے بعد لیکن اعتماد پوری طرح نہیں کرتے ان کے بہت ساری چیزوں کے اوپر. دیکھیں جی بات یہ ہے جو میں نے دیکھا, پاکستان میں جو کوئی پولیٹیکل پاور میں آتا ہے انکلوڈنگ نواز شریف صاحب, وہ چاہتے ہیں تمام ادارے مونچھ نیچی کر لیں, اپنی ہاتھ باندھ لیں, سر جھکا لیں اور کہیں جہاں پناہ جو آپ کہتے ہیں درست کہتے ہیں, ہاں باقی دن ہے باقی رات ہے. اس قسم کی لائلٹی پرسنل چاہتے ہیں, انسٹیٹیوشنل لائلٹی. پاکستان کو راجواڑے کی طرح چلانا ہے. لو فار دی کنٹری از ناٹ انف. انسٹیٹیوشنل قوانین پہ چلنا از ناٹ انف. ذاتی آپ کی لائلٹی چاہیے جو مرتبہ فکشن کی وجہ بنتی ہے. دیکھیں ذاتی لائلٹی جو ہوتی ہے نا, اس میں کہتے ہیں یہ جنرل جو تھے انہوں نے میرے خلاف رپورٹیں کی تھیں جب یہ آئی ایس آئی میں تھے, ان کو نکالو, پرانے کو یہ کرو, اور اس کو یہاں لگا دو, اس کو وہاں لگا دو. فوج کا اپنا دستور ہے, فوج نہیں چاہتی کوئی ان کے اس پہ انٹرفیئر کرے. تو ایک تو یہ سلسلہ ہے. باقی ادارے آہستہ آہستہ دے ہیو گیون ان, پولیس نے بھی, بیوروکریسی نے بھی اپنے ساتھ ان کے مل گئے. پولیٹیسائزیشن ہو گئی, بہت ہو گئی. مطلب کہ پولیسائز میں اپنی جگہ نہیں, مطلب کہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا تمام قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کی ذاتی جو خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے یہاں فوج سب سے مضبوط ادارہ ہے, سب سے ویل رسپیکٹڈ ادارہ ہے, موسٹ ڈسپلنڈ ہے, طاقتور ہے, اور بار بار آزمائے وہ کو آزماتی بھی ہے. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دا موسٹ فیوریٹ چائلڈ آف اسٹیبلشمنٹ از مسٹر نواز شریف اینڈ ہز فیملی, کہ کئی مرتبہ فکشن ہوا اور ہر مرتبہ معاف کر دیتے ہیں. باقی بھٹو کو تو معاف نہیں کیا, عمران خان آج بھی جیل میں ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیا وجہ ہے کہ نواز شریف میں وہ کیا خوبی ہے کہ بار بار وہ کم بیک کر لیتے ہیں؟ یہ مجھے سمجھائیے یہ بات. میں تو خود بھی سمجھنے سے قاصر ہوں. اور دیکھیے مختلف لوگوں نے مختلف دور میں ان سے کیا ہے. بھٹو صاحب کو ریڈ کیا تھا ضیاء صاحب نے, ان کی اپنا ایک ٹیمپرمنٹ تھا, اپنی ایک سوچ تھی, اور میرے خیال سے وہ بھی بھٹو صاحب کو ریسٹور کر دیتے یا الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دیتے 90 دن کے بعد. لیکن مری کے ریسٹ ہاؤس پہ جہاں ان کو نظر بند کیا تھا, وہاں جو ان کے درمیان ڈائلاگ ہوا, انہوں نے بڑی سخت زبان استعمال کی آرمی چیف کے خلاف کہ تم نے بغاوت کی, تم نے یہ کیا, تو میں دیکھ لوں گا, تو یہ وغیرہ وغیرہ. بس اس سے اس نے کہا بھئی یہ تو پھر میرے جان جائے گی, تو اس کی پھر جو ہے پھر وہ بعد میں آپ کو اس کا نتائج پتہ ہے. اس کا تو یہ ہوا. باقی یہ ہے کہ عمران خان نے بھی کچھ تیور دکھائے جس کی وجہ سے آج بھی وہ ہے. اور دوسرا یہ کہ نواز شریف جو ہے نا, ایک حکومت بندہ چیف نے ان کے ساتھ یہ کیا تو دوسرا چیف ان کے ساتھ ٹھیک چلتا رہا جب دیکھتا ہے, لیکن کچھ عرصے بعد وہ دیکھتے ہیں پھر تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں. وہی والی بات آتی ہے کہ واٹ ایور آئی سے آپ اس کو ابھی فار ایگزامپل دیکھیے بات یہ ہے, چودھری نثار اور شہباز شریف واز گو بٹوین دا آرمی ہاؤس اینڈ دا پرائم منسٹر ہاؤس. جی, وہ آ کے بولتے ہیں ابھی آپ مطمئن ہو جائیں, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈی اسٹیبلائز یو, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ریموو یو, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سینڈ یو ایز چیئرمین, جو آپ کو خطرہ لگا رہتا ہے. لیکن ساتھ ہی ایک کور کمانڈر تھے جو نادر پرویز جو تھے منسٹر اور نون لیگ کے, ان کے کزن تھے سم تھنگ طارق پرویز, ان کو بلاتے ہیں نواز شریف صاحب. کوئٹہ میں ہوتے تھے غالباً اس ان کو بلاتے ہیں. آپ دیکھیں نا کوئی اب میں اگر فوج میں ہوں, مجھے کوئی پولیٹیشین بلائے گا, آئی ایم ناٹ سپوز ٹو گو, آئی ول انفارم مائی چیف کہ سر مجھے یہ وہاں سے بار بار آ رہا ہے, تو آپ کا حکم چاہیے. میں تو یہ کہوں گا اگر مجھے بلانا چاہتا تو چیف سے پوچھ لے, اف یو الاؤز می دین آئی ول کم. مجھے لوگوں نے کہا جب میں جرنیل بنا, ان کے بہت جو نزدیک لوگ تھے بے نظیر کے, شی نیو می لٹل, کیونکہ میں سب مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھا لاڑکانہ جیکب شکارپور کے, جب اپنے بھائی کو لائی تھیں بری کرنے شاہ نواز کو. دا وے آئی ہینڈلڈ اٹ ان ویری ایمیکیبل مینر اینڈ اے ویری اسموتھ مینر وداؤٹ اینی ریپلس. تو شی بیکیم
میرے ساتھ پھر وہ ان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا. اور بعد میں بھی جب میں گورنر تو بعد میں بنا, جب میں جرنیل بنا تو ان کے بہت کلوز آدمی ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا بے نظیر صاحبہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا I'm not supposed to see politicians, I cannot meet them. میں کہا سر ہمیں بھی پتہ ہے, ہم کون سا آپ کو کوئی کھلے عام لے کے جائیں گے, کالی شیشے کی گاڑی ہوگی. میں کہا no, I am not supposed to do that. نہیں ملا. وہ کہتے ہیں ہم تو لے جاتے سر آپ کو چیف بنوا دیتے فلاں کا. میں کہا نو. اس کے بعد ایک دن جب میں کور کمانڈر لاہور کا, تو مجھے جہاں کرامت کا ٹیلی فون آیا کہ بے نظیر صاحبہ گورنر ہاؤس میں ٹھہری ہوئی ہیں اور وہ آپ کو کہہ رہی ہیں کل لنچ پہ آپ وہاں ان کو جوائن کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر, آپ کا حکم ہے تو میں چلے جاؤں گا. تو میں چلا گیا. کہنے لگی جب بھی میں جاتی ہوں وہاں کراچی تو گورنر ہاؤس میں یا چیف منسٹر ہاؤس میں تو لارا آصف صاحب یا کور کمانڈر صاحب ہمیشہ وہاں ہوتے ہیں. بٹ when I come to Lahore, the Lahore Corps Commander doesn't come here. میں کہا nobody informs me, nobody invites me, and of course I have to take clearance from my headquarter also. Today آپ نے شاید بات کی ہوگی جہاں کرامت صاحب سے, تو انہوں نے مجھے کہا تو میں حاضر ہوں. اچھا. We had کھانے میں لمبی. اچھا میں اس سے پہلے مشرف دور پہ دوبارہ ہوں. جب آپ گورنر سندھ تھے 97 سے 99, فوج سے فوراً مطلب ہے جیسے آپ ریٹائر ہوئے آپ گورنر بن گئے, وہ بڑا ایسا دور تھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی محبتیں عروج پہ تھیں, یعنی کہ بڑی ریولری بہت زبردست چل رہی تھی. وہ آپ نے قریب سے دیکھا. اس کے بارے میں کچھ بتائیے, کیا آپ کی جب آپ ایز اے گورنر سندھ آپ نے کام کیا, اور آپ آل پاورفل گورنر بھی رہے 8 مہینے تک جب گورنر رول تھا سندھ کے اندر. جی ہاں. دیکھیے جو کانسٹیٹیوشنل گورنر ہوتا ہے نا, وچ آئی واز فار بلک آف مائی ٹائم, جی جو 2.5 سال کے قریب ہے, اس میں سے 8 مہینے گورنر رول کے ہیں جس میں اور کوئی نہیں تھا. سارے ذمہ داری مجھ پر تھی. باقی تو میں کانسٹیٹیوشنل گورنر تھا. لیاقت جتوئی صاحب چیف منسٹر تھے, اسمبلی تھی, کیبنٹ تھی, وہ چلاتے تھے. حالانکہ لوگ میرے پاس آتے تھے لا اینڈ آرڈر کے لیے, پانی کے لیے, بجلی کے لیے, فلانے کے لیے. میں نے کہا بھائی میرے پاس پاور نہیں. وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یار کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ گورنر نے پاور نہیں. میں کہا دس از what our constitution says. میں تو ایسا نہیں کر سکتا. لیکن نواز شریف صاحب بھی آتے تھے, کنسلٹ کرتے رہتے تھے, میری رائے پوچھتے رہتے تھے. تو حالات واقعی خراب تھے. اور مجھے زرداری صاحب جیل میں تھے. دیکھیے میں تو حیران تھا, ٹارچر بھی ہوا تھا. میں حیران تھا کہ یار میں بیٹھے بٹھائے میں ریٹائرمنٹ کی سوچ رہا ہوں کہ اب کیا ہوگا ریٹائرمنٹ کے بعد. وہ جہاں کرامت ایک دن کہا کہ بتاؤ بھائی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو ایک جاب جو ملتا ہے آپ کو فوجی فاؤنڈیشن, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ, فلانا. تو یہ بات چیت چل رہی تھی کہ جہاں کرامت صاحب کا رات کو ٹیلی فون آتا ہے کہ بھئی آپ کے نام قرآن نکل آیا ٹو بیکم گورنر آف سندھ, اینڈ ایوری باڈی ہیز اپروڈ. کوٹے بام شلوانی آؤٹ آف دی بلو. انسٹیٹیوشن نے آپ کا نامزد کیا تھا, آپ کو ادارے نے کیا تھا, یا مجھے نواز شریف صاحب کی چوائس؟ دیکھیے نہیں, مجھے تو نواز شریف صاحب ڈڈ ناٹ نو می کوئی خاص. کوئی ایک دفعہ وی آئی پی لان میں ہاتھ ملا لیو, سلام کر لیو, تو اس کے علاوہ کوئی ملاقات کسی سے نہ. میں پولیٹیکل لوگوں سے ملاقات رکھتا ہوں, نہ ان سے کوئی فیور مانگتا ہوں. تو یہ بات پتہ نہیں اس لیے طے پائی کہ ایک تو یہاں ہے کہ اگر انٹیریئر سندھ کا ہے اپنا ہمیشہ ہوتا ہے چیف منسٹر سندھی اسپیکنگ, تو دوسرا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات جو حالات خراب تھے ان کا کہ ایک فوجی آدمی ہے تو شاید حالات بہتر بنا لیے رادر دین واجبی جو گورنر ہوتے ہیں. اور مجھے یہ بتایا گیا کہ لغاری صاحب نے, نواز شریف صاحب نے, مجھے تو الطاف کا نام بھی لیا, الطاف حسین کا, کہ ان سب نے آپ کے نام پہ ایگری کیا ہے. اچھا. جہاں کرامت صاحب نے ٹیلی فون کیا اور کہا کہ اگر آپ کو یہ ایکسیپٹیبل ہے تو آپ جو ہے ڈی جے آئی ایس آئی نسیم رانا ہے, جنرل نسیم, ان کو بتا دیں کہ یہ آپ کو ایکسیپٹیبل ہے. تو کل آپ کی پھر چائے نواز شریف کے ساتھ ہوگی اور لنچ آپ کا لغاری صاحب کے ساتھ ہوگا, پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ. اچھا. میں حیران پریشان. تو میں نے پھر جنرل جہاں کرامت صاحب, میں کہا سر ڈو یو تھنک آئی ول بی ایبل ٹو ہینڈل دا جاب جو وہاں حالات ہیں. انہوں نے کہا کہ اٹس ناٹ بیڈ آف روزز بٹ دا ڈیسیشن از یورس. دس واز ہز رپلائی. میں نے کہا ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ. اور ٹیلی اٹھا کے نسیم رانا سے کہا بھائی مجھے ایکسیپٹیبل ہے. چلے گئے, دونوں طرف سے بریفنگ ہو گئی. وہ کہنے لگے فوراً پہنچیں,
میں کہ سر فوج سے نکلا نہیں ہوں میں تو بھی، فوج ریٹائرمنٹ آرڈر نکالے گی اور میرے 12-14 دن سروس میں 4 سال میں باقی ہیں. کہتے نو وی کانٹ ویٹ. تو انہوں نے میرے کہنے کے باوجود بھی اگر میں نے 26 مارچ کو ریٹائر ہوتا انہوں نے 11 مارچ کو آرڈر نکال دیا میرے ریٹائرمنٹ کا. ٹھیک ہے. میں نے جہیں کنور صاحب سے پروٹیسٹ کیا. میں کہا سر 37 سال فوج میں گزارے ہیں، 2 جنگیں لڑی ہیں، اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب یہاں سے ریٹائر ہوتا ہے تو ہی کالز آن ہز فارمیشنز اینڈ ہی میک اسپیچز اینڈ ہی ہیز ڈننگ آؤٹ اینڈ ایک طریقہ ہے فوج کا. تو یہ تو مجھے اچانک اس طرح نکالنے. تو اس نے پھر نواز شریف صاحب سے بات کی. انہوں نے کہا میں 1 دن بڑھاتا ہوں، 11 سے 12 مارچ کر دیتا ہوں. اچھا. 1 دن میں. فوج کے ادارے سے میں ہمیشہ ہی مجھے پتا تھا کہ بڑا زبردست ادارہ ہے، لیکن میں اتنا امپریس ہوا ان 1 ڈے انہوں نے میرے سارے پروگرام چلا دیے. مجھے انہوں نے 10 ڈویژن پہ کال، 11 ڈویژن پہ کال، 11 بریگیڈ پہ کال، چیف جسٹس پہ کال، چیف منسٹر پہ کال. 1 دن میں آپ نے سارا 1 دن میں. اور ایڈریسنگ دی دربار فورٹ اسٹیڈیم میں جھنڈے بھی لگ گئے، فلانے بھی ہو گیا، اسٹیڈیم الینمنٹ بھی ہو گئی، اور ڈائننگ آؤٹ بھی میری ہو گئی، میرے اور میری بیوی کی. اچھا اچھا. ہاں. تو اس سے مجھے پتہ چلا. تو پھر ہم یہاں پر آ گئے پھر علم اٹھانے کے لیے. تو میں کراچی میں پلا بڑا نہیں ہوں یہاں پر. میں چھٹیوں پہ یہاں ضرور آتا تھا. مائی پیرنٹس یوزڈ ٹو موسٹلی پہلے پنجاب میں نوکری کر رہے تھے. خیر تو یہ مطلب کہ یہ وہی دور تھا کہ اس میں وہ واقعہ بھی ہوا تھا کہ جس میں زرداری صاحب کو تھانے میں لے جا کر ان پہ تشدد کیا گیا تھا. اس کا کچھ پس منظر ہمیں بتائیے گا. اصل میں یہ جو ہے نا زرداری صاحب لانڈی جیل میں تھے اپنے مقدمات کے سلسلے میں، ان کو بند کیا ہوا تھا. تو ہی واز سیف ان دا جیل. ان پر سیف الرحمان صاحب نے ایک نیا کیس کو جا کر رجسٹر کرا دیا پولیس میں. اچھا. اصلی تھا کہ جعلی تھا پتہ نہیں. ہاں. تو نیا جب ہوا تو اس پر انہوں نے ان کو پولیس سے ریمانڈ دلوا دیا. اچھا. اور ریمانڈ دلوایا تو ان کو پھر انہوں نے لانڈی جیل سے باہر نکال لیا. ان کو 8 میدان تھانے میں لے آئے. تو انہوں نے پھر ان کو ٹارچر کرنا شروع کیا، اور ان کی زبان اور گردن پر زخم آئے، کپڑے خون میں بھر گئے. تو مجھے ایک آدمی نے جو میرے ساتھ جب میں لاڑکانے میں تھا اور اینٹی ڈوکائٹ آپریشن میں CIA کے تھے وہ، تو انہوں نے بڑی مدد کی تھی ڈاکوؤں کو پن پوائنٹ کرنے میں. تو انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ سر یہ بڑا خطرناک واقعہ ہونے والا ہے، زرداری صاحب میں بھی کلڈ. اور انہوں نے رانا مقبول نے who used to take orders over my head from نواز شریف and شہباز شریف، انہوں نے پنجاب سے پولیس منگا لی ادھر تھانے میں، which is very unusual thing کہ یہاں سندھ کے لوگ شاید اس کام کے لیے تیار نہ ہو. تو ان دا مین ویل یہ پیپل پارٹی کی ہائی کمان ہائی کورٹ میں گئی. ہائی کورٹ سندھ نے کہا کہ ان کا ریمانڈ ختم کیا جاتا ہے اور ان کو واپس لانڈی جیل میں بھیج دیا جائے. ٹھیک ہے. 8 میدان تھانے سے. تو یہ آرڈر جب ملا ان کو لے کر گورنر ہاؤس کے دروازے پہ پیپل پارٹی کی ہائی کمانڈ سب آ گئی، نثار کھوڑو، شبان میدانی، فلانا فلانا آل. انہوں نے کہا جی آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا میں قانون پہ عمل کروں گا. انہوں نے کہا قانون پہ کیا عمل ہے؟ میں نے کہا جو کورٹ کا آرڈر ہے ویل گو بیک. ان کے ساتھ 4 تو بج رہے ہیں، کب بھیجیں گے آپ؟ اور سیکنڈلی ہمیں ملنا چاہ رہے ہیں، کوئی ملنے نہیں دے رہا. میں کہا نہیں، ملنے کی اجازت ہے. ان کی بہنیں بہنیں جو آئی ہوئی ہیں یہ عذرا پیش اور دوسری فریال، ان کو لے جائیں اور 20 آدمیوں کو جمگٹا نہ جائے، 5-10 آدمی جو ہیں ان کو بتا دیتے ہیں آئی جی کو کہ ان کو ملانے دو. انہیں ملایا، دیکھا وہ خون ہے، بڑے پریشان ہو کے واپس آ گئے. تو میں نے پھر سیف الرحمان صاحب کو ٹیلی فون کیا، ہی آرکیسٹرڈ آل دس. اس نے ہی سب کچھ بنایا تھا منصوبہ. یہ نواز شریف کے کنائون سے ہوگا، بٹ ہی واز دی ایگزیکیوٹر اینڈ ہی واز اے رانگ مس ایڈوائزر فار ٹو ڈو دس. تو میں نے کہا کہ اپنا یہ بڑا اگلی سین لے رہا ہے اور ان کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ہائی کورٹ کو آرڈر ہے کہ ان کو واپس وہاں بھیجا جائے، ریمانڈ ختم کیا جائے. کہتے جنرل صاحب ہمت پکڑیں، بزدل نہ بنیں. مجھے بول رہے یہ بڑا اچھا موقع ہاتھ آیا ہے، آپ کمزور نہ پڑیں. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ بڑا سیریس میٹر ہو جائے گا ہم سب کے لیے. آئی ایڈوائز کہ ایسا کام نہ کریں، لیٹ اس فالو کورٹ آرڈرز. اور کل تو نہیں تو کنٹمپٹ لگ جائے گی ہم پر. کہنے لگا کہ آپ کے میں دیکھتا ہوں دفتر میں جب جاتا ہوں تو کانسٹیٹیوشن کی کتاب پڑھی ہوتی ہے آپ کی میز پر، اس کو فلانا صفحہ کھولیں اور فلانا دیکھیں آرٹیکل.
جس میں گورنر کین کنڈون, اگر کورٹ کسی پر لگا دے یہ کنٹمپٹ تو اس کو کنڈون کر سکوں گا. وائی شوڈ آئی کنڈون, وائی شوڈ آئی بریک دا لا اینڈ وائی شوڈ آئی ڈو دیٹ. تو ہی واز ناٹ ایگریئنگ ود می. آئی تھاٹ کہ ویسٹنگ مائی ٹائم. پھر میں نے نواز شریف صاحب کو ٹیلی فون کرنا شروع کیا اپنا. وہ ٹیلی فون نہیں میرا اٹھاتے تھے. میں سمجھ گیا کہ اس کو سیف الرحمان صاحب نے بتایا ہے کہ جی گورنر صاحب کمزور پڑ گئے ہیں. اچھا یہ بتایا ہوگا. 1:30 بجے جا کے میں ان کے گرین لائن پر تھرو ہوا نواز شریف سے. اچھا میں نے کہا سر یہ کیس بہت خطرناک ٹرن لے گیا ہے, تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ہم کورٹ کے آرڈر کو مانتے ہوئے ان کو واپس لے جائیں. کہتے ہیں زرداری اچھا آدمی ہے آپ کے نظر میں. میں سے اچھے برے کی بات نہیں ہو رہی, اور اس وقت تو بات ہو رہی ہے کورٹ آرڈر کی. آئی ڈنٹ ٹیل ہم کہ جب زرداری کو پہلی دفعہ لاہور میں کورٹ ہاؤس سے گرفتار کیا تھا تو میں کور کمانڈ تھا, میں عمرے پہ گیا تھا. وہاں مجھے بتایا گیا کہ یہ ٹاسک ہماری فوج کو ملا ہے. تو میری پڑتا کے آدمی گئے تھے وہاں ڈویژن. تو آرڈر کی بات ہے, اچھے برے کی بات نہیں ہے. تو پھر میں نے کہا کہ سر یہ کورٹ کا جو آرڈر ہے, کہتے ہیں آپ کے خیال میں ججز ٹھیک آدمی ہیں یہ؟ آپ کو پتہ ہے آپ کے گورنر ہاؤس میں اس دن آیا تھا, میٹنگ کی تھی. عثمانی صاحب کو بھی ہم نے بلایا تھا کہ میں ملٹری کورس بناتا ہوں ٹیررسٹ کے لیے جو کراچی میں بڑی گڑبڑ ہے. تو سجاد علی شاہ صاحب نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا اور مجھے کورٹ بنانے نہیں دیے تھے ملٹری. یہ ججز آپ کے خیال اچھے آدمی ہیں؟ مجھ سے اچھے برے کی بات نہیں ہو رہی, بات تو یہ ہو رہی کہ یہ آرڈر ہے. میں اسی پہ اڑا رہا. میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ نون لیگ کے اوپر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا اور چیف جسٹس وہاں سے جان بچا کر بھاگے. اٹ میڈ انٹرنیشنل نیوز. ان کا واٹ از ہیپننگ ان پاکستان, کورٹس آر بینگ اٹیکڈ بائی پولیٹیکل پارٹیز. تو یہ میں نے کہا اٹ ڈن ناٹ سینڈ اے گڈ سگنل انٹرنیشنلی نور نیشنلی. میں نے کہا اب یہ جو کام ہوگا یہ اسی قسم کا کام ہے, اینڈ دس ول میک انٹرنیشنل ہیڈ لائن. سر ہی از دا husband of a prime minister. It will make international headlines something happens to him. اور ابھی آپ یہ کورٹ کا معاملہ, وہاں کے کورٹ پہ حملے کا معاملہ پیش آیا تھا, تو اس پر وہ تھوڑے نرم پڑ کے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر آپ جو مناسب سمجھیں آپ کر لیں, میں آپ کو اجازت دیتا ہوں. میں نے صبح کے 3 بجے چیف سیکرٹری سے صالح نذیر کو بلایا, اور اللہ ان کو جنت نصیب کرے رانا مقبول کو بلایا, اور میں نے آرڈر لکھوا کے جو تھا یہ کہا بھائی اس کو وہاں بھیج دو. رانا مقبول سے کہا میں کہ ان کو وہاں سے لیں اور ان کو وہاں بھیجیں اور مجھے رپورٹ کریں کہ یو ہیو ڈپازٹ ہم بیک ان لاٹھی جیل. پھر مجھے خیال آیا کہ رستے میں جس طرح ہوتا ہے کہ جی وہاں ان کے حامیوں نے حملہ کر دیا تو فلانے میں گولی لگ گئی تو فلانا ہو گیا, جو ہم روز پڑھتے اخباروں میں, اور تو اسی سے ہم ایجوکیٹ ہوئے نا روز پڑھ کے. اچھا تو میں نے رانا مقبول کو پھر واپس ٹیلی فون کیا. میں کہا رانا صاحب ابھی میرے خیال میں صبح کے 4 بج رہے ہیں, ابھی رہنے دیں, جب دن نکلے گا تو آرام سے پھر ان کو شفٹ کر دیں, کہ فی الحال مت کریں, رات کے وقت کیا تکلیف دینی. کہتے ٹھیک ہے سمجھ ابھی رہنے دیں, مائی لاسٹ آرڈر کینسلڈ. اینڈ آئی پکڈ اپ دا ٹیلیفون اینڈ ٹولڈ دیز رینجرز آئی ایم گیونگ یو اے پرسنل ٹاسک. آمد کار لے کے جاؤ زرداری صاحب کو وہاں سے لو آٹے میدان تھانے سے لانڈری جیل میں ڈپازٹ کرو اینڈ کنفرم ٹو می دیٹ یو ہیو ڈن دس مشن. اس نے کر دیا صبح 5, 5:30, 6 بجے. اچھا تو اس طریقے سے یہ کیا. میں نے تو کبھی اس بات کا لوگوں سے ذکر نہیں کیا, لیکن زرداری صاحب نے لڑکانے کے جلسے میں بول دیا کہ جنرل صاحب میرے محسن ہیں, انہوں نے میری جان بچائی, فلاں کیا. اور بھی لوگ جو تھے جو پورے اس کیس میں نثار کھوڑا, ایوری باڈی نیو اباؤٹ دس کیس, بتا دیا. پھر جب بے نظیر صاحب کی شہادت ہوئی تو ایک ہے اپنا تھنک ٹینک پلڈیٹ, اس کے لوگ بھی ہم تعزیت کے لیے گئے, میں پلڈیٹ کا حصہ ہوں. تو بلاول ہاؤس میں انہوں نے ہمیں زرداری صاحب نے کہا کہ آ جائیں آپ, 9 ڈیرو کیوں آتے ہو اتنے دور. اور اس نے پیپل پارٹی کی ہائی کمانڈ ہی بلائی ہوئی تھی. اینڈ بیفور وی سعید الزمان صدیقی جسٹس صاحب واز لیڈنگ دس. بیفور وی کو سٹ ڈاؤن آن چیئرز اینڈ آفر فاتحہ, انہوں نے کہا جنرل صاحب میرے محسن ہیں, انہوں نے میری جان بچائی تھی, فلاں کہہ دیے کہ سب کے سامنے. تو لوگ مجھ سے باتیں پوچھ لے گئے آپ نے کبھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا. میں نے کہا میں نے تو ذکر نہیں کیا, اب چونکہ بات آؤٹ ہو گئی تو ذکر کر رہا ہوں میں, ابھی آپ کے سامنے بھی کر رہا ہوں. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک محبتوں کا عالم تھا اس زمانے میں, اور آج دوبارہ نئی قسم کی محبت ہو گئی ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز میں. ایک ہوتا ہے, ایک کہتے ہیں پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کا لفظ میں سنتا ہوں, جی ہاں,
اور ایک لفظ اس کے لیے ہوتا ہے اسٹرینج بیڈ فیلوز. اسٹرینج بیڈ فیلوز. میں بھی یہی کہنے والا تھا. تو یہی والی بات ہے. اور اصلی بات یہ ہے کہ مل بانٹ کر کھائیں. یہی میرے نظر میں چارٹر اور ڈیموکریسی بھی یہی ہے. مقصد جو ہے وہ کھانا ہے. مقصد یہ ہے کہ چارٹر اور ڈیموکریسی جو ہے وہ یہ فوج کو باہر رکھیں, ہم آپس میں ایک دوسرے کے گربان نہ پکڑیں, اور ہم جو ہے بس باریاں بانٹتے جائیں. میں تو چارٹر اور ڈیموکریسی کا مطلب یہ سمجھاؤں. اچھا, ایک اور بات ہوئی کہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے فوج کا, وہ ان دونوں مطلب شریف خاندان ہو, زرداری خاندان ہو, ان کی تعریف توسیع میں بڑا مطلب لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے تھے ایک زمانے میں, ٹھیک ہے نا. اب جو ہے وہ پینترا بدل گیا ہے, فوج نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کرتے تھے ان کو؟ پینترا بدل دیا. نہیں, پہلے ان کو تعریف کرتے تھے. تعریف سے میری تنزن میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے جو فوج کی طرف سگنل آتا تھا, چاہے وہ شریف خاندان ہو چاہے زرداری خاندان ہو, تو ان کی کرپشن کے قصے ہوا کرتے تھے, ان کی جو ریگولیرٹیز تھی, پور گورننس تھی, مختلف اور طرح طرح کے ایلیگیشنز لگا کرتے تھے, اور یہ ایک کانسٹنٹ بات تھی. مطلب یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں تھی کہ ایک افسر نے کر دیا, مطلب ایک تسلسل تھا. تو آج جو ہے مطلب ہے کہ دوبارہ سے ادارے نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے, تو اتنی بڑی تبدیلی جو ہے خوش آئند ہے. مطلب پہلے غلطی کرتے تھے یا آج غلطی کر رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بینظیر صاحبہ جب آئیں تو آپ کو پتہ ہے ہر سال آ کے وہ ہماری فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں جب سب جنرل اکٹھے ہوتے ہیں, 4-5 دن کے سیشن چلتے ہیں, اس میں پرائم منسٹر بھی آتا ہے ایڈریس ٹو آفیسرس کو, جنرل آفیسرس کو, اور فنانس منسٹر بھی آتا ہے, کامرس بھی آتا ہے, اور پروموشن بورڈ وغیرہ بھی ہوتے ہیں. آئی فاؤنڈ بینظیر صاحبہ very competent very articulate and grasping the international situation, national situation, and I think by and large وہ she wanted کہ پاکستان آگے بڑھ جائے. لیکن مسئلے کہاں پیدا ہوئے؟ جب کرپشن کی خبریں زرداری صاحب کی پھیلنی شروع ہوئیں تو اس کے اوپر لوگوں کو ذرا پریشانی پیدا ہوئی, اور اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اپنے ہی آدمی نے, ان کے اپنے ہی پریزیڈنٹ جو ہیں لغاری صاحب نے 58(2) بھی استعمال کرتے ہوئے خاتمہ کیا. اور نواز شریف صاحب کو جب لائے, دوسرا آلٹرنیٹیو یہی ہوتا ہے اس وقت, جب ان کو لائے تو سب سے پہلے مجھے یاد ہے, فرسٹ تھنگ ہی ڈیڈ واز ٹو گو اینڈ کال آن دی پریزیڈنٹ اینڈ آسکنگ 58(2) بھی اب کل ختم کر دیں, جو کر دیا انہوں نے. تو مطلب پہلے چیز یہ کہا کہ میرے سر سے تلوار ہٹا چلے. اچھا, باقی کرپشن تو جو آپ نے کہا کہ ہوتی ہے, اب یہی پارٹیاں ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں, دنیا کہتی ہے ڈیموکریسی لاؤ, ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہٹاؤ, پریشر میں کوئی یہاں کے کر کے, پھر جب حالات فوج سے لوگ تنگ پڑتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں ان کو لاتے تو پھر یہی 2 پارٹیاں موجود ہوتی ہیں. تو ڈیموکریسی کا پریمیم ہے یہ ہمارا, ہمیں کیا کریں, اور کو مضبوط احتساب. فوج کو ہضم کرنا یہ مشکل ہو گئے تھے انسٹیٹیوشن کے دوبارہ لے کر, کہ عمران خان کو بڑی امیدوں سے لے کر آیا گیا تھا کہ جی ایک صاف چلے, شفاف چلے, تحریک انصاف چلے, یہ نعرہ ہوا کرتا تھا, اور ایک تبدیلی کی بات ہوتی تھی. ٹھیک ہے. پھر بہت جلدی مطلب وہ نظروں سے گر گئے, اور اس طرح گرے کہ وہ آج بھی جیل میں ہے. تو یہ چیز جو ہے مطلب کتنا مشکل ہوگا یہ ڈیسیشن لینا ہے, کتنا آسان ہوگا؟ مشکل ہے, ظاہر ہے مشکل ہے, اور آئی تھنک ہر کوئی چاہتا ہے ملک میں اسٹیبلٹی ہو, کوئی ملک لگاتار ایک پکڑے, کوئی ڈائریکشن اور آگے امپرومنٹ لائے. اٹ از ویری پینفل ٹو, مطلب یہ جو ہے آج کل کے حالات بھی جو ہے جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں, آئی تھنک اٹ از ناٹ ٹو دا کمفرٹ آف مینی پاکستانی ہارٹس. تو معین صاحب, اب آتے ہیں کچھ ذرا پرویز مشرف صاحب کے دور کی طرف. اس میں کچھ تذکرہ ہم کر چکے ہیں پہلے حصے میں انٹرویو کے. کیسا رہا, مطلب آپ اس دور میں انٹیریئر منسٹر, اور وہ دور تھا کہ جب پاکستان نے وار آن ٹیرر میں شمولیت اختیار کی. اس کے بارے میں ابھی بھی 2 آراء ہیں کہ جی پاکستان نے صحیح کیا, یہی اس وقت کی ضرورت تھی. بعض لوگ تنقید کرتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے ہائنڈ سائڈ پہ جب آپ دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں کچھ جنرل جو تھوڑے اسلام پسند تھے وہ اس بات کے خلاف تھے کہ امریکہ کے ساتھ کوآپریشن کی جائے. اسلام پسند تو ساری جنرل ہیں بھائی, آپ سمجھیں مطلب مشرف صاحب اسلام پسند تھے. نہیں, آپ مطلب کچھ ملیٹنٹ نہ کہیں آپ نے, لیکن مطلب وہ ویری اسٹرانگ ویوز اباؤٹ اسلام. اچھا, اب جیسے ضیاء صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اسلامی ذہن رکھتے تھے, بٹ دیور ان کے زمانے رفیع عالم صاحب بھی تھے, اور بھی جرنیل تھے, اور بھی تھے. دیور ناٹ سو جس کو بولنا چاہیے نا, جیسے ظہیر السلام عباسی تھے جنہوں نے بعد میں کو بھی کر دیا, بننا چاہتے تھے. تو مطلب یہ بھی تو ایک سوچ ہوتی ہے نا. تو ایک یہ سوچ ہوتی ہے ذرا اوپن اینڈ مور, مطلب کہ براڈ,
وہ یہ فرق ہے، باقی تو ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. جی تو کچھ لوگوں نے اپروچ کیا، ان کو یہ کہا تھا اس وقت میٹنگز میں کہ آپ امریکنوں کو اڈے بھی دے رہے ہیں اور ان کے ساتھ وار آن ٹیرر پہ کوآپریشن بھی کر رہے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے، اور ہمارے نیوکلیئر ایسٹس ہیں اور فلانا ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو ہی ہیڈ ہز اون ریزن، ہی گیو اس ریزنس کہ میں نے ایک لکیر کھینچ کے بتائیے کہ آپ کے جہاز یا کوئی آدمی اس لکیر سے ادھر نہیں آ سکتے جہاں ہمارے سینسٹیو انسٹالیشنز ہیں یا نیوکلیئر ایسٹس ہیں. اور میں نے ان کو اڈے بھی دیے، وہ جیک آباد کا دیا، بلوچستان کا دور ادھر دیا ہے. پر لوگ اس سے خوش نہیں تھے. پھر یہ بتایا گیا کہ انہوں نے ہم سے یہ کہا ہے، جو پرویز مشرف صاحب نے ہم کو بتایا کہ یہ اڈے جو ہیں خالی کوئی جہاں ریکوری اور فلانا اور لاجسٹک اور اس میں استعمال ہوں گے، ناٹ فار کمبیٹ. دس از واٹ ہی سیڈ. بٹ آفٹر فیو ایئرس وی لرن دیٹ کہ جو ہمارے ہیں ان کی سینٹرل کمانڈ، اس نے کہا کہ وی فلیو 54,000 combat missions from these two. I felt bad, I felt sad کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں لاجسٹکلی دے رہے ہیں، نہیں ان کو جہاز بھی فلانا کر رہے ہیں اور وہ وہاں سے اٹیک کر رہے ہیں، ڈرونز کے بھی دوسرے بھی. دوسری بات یہ لوگ جو بولتے ہیں جس طرح بھی قطر میں ایران نے ایک ٹوکن حملہ کیا ہے امریکن بیس ان قطر، تو وہ جو بیس ہوتی ہے نا وہ ہو قطر میں، لیکن وہاں امریکن جھنڈا لہراتا ہے، وہاں قطری بھی نہیں جا سکتے. ابھی جیک آباد جو بیس ہماری تھی، اور ایئر فورس آفیسر نو بڈی کوڈ گو ان سائڈ، وہ قبضہ کر دیتے پورا، ان کا ہمارے کا بن جاتا ہے. تو مطلب میرے کہنے کا مطلب یہ تھے، لیکن پرویز مشرف سے پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ بہت غصے میں ہے امریکہ، اور وہ ایز اے سپر پاور جو ہے اٹ ہیز بین ہمبلڈ، اس کے ٹاور گر گئے اور بہت ہی وہ ہے، اور اس غصے میں جو ہے نا بفرا ہوا ہاتھی کچھ بھی کر سکتا ہے. اور اگر ہم اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو اس کے لیے یہ پاک افغان بارڈر جو ہے کوئی بڑی بات نہیں کہ ادھر بم مارے کہ ادھر بم مارے. And I must say our assets, nuclear assets and other thing, we can't annoy him beyond limits. We can curtail. یہ جو خدشہ تھا یہ جنون تو تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ بھارت کو بھی ہمارے خلاف استعمال ہو سکتا تھا. امریکہ جو ہے اگر نہیں، امریکہ خود ہی بم تھوڑا بورا مار رہا ہے تو بم ہمارے یہاں مارنا شروع ہو جائے، کون روکتا ہے اسے؟ ہمارے نیوکلیئر ایسٹ پہ اٹیک کر دے، اور جگہ اٹیک کر اس سے دے. پہلے پاکستان نے کوشش بھی کی پورا میڈیٹ کرانے کی کہ افغان طالبان ذرا سا کچھ اسامہ کو حوالے کر دیں. کوشش تو پاکستان نے بہت سی کی تھی. میں بھی گیا تھا اس سلسلے میں، 3 میری میٹنگز ہوئی تھی ملا عمر سے. تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اس وقت رائے یہ تھی، لیکن پرویز مشرف صاحب نے یہ کہا کہ امریکہ جس طرح مینٹلی بفرا ہوا ہے، اٹ کین ڈو اینی تھنگ. میں اپنے سیف گارڈز کر رہا ہوں اپنے ملک کے لوگوں کو اور اپنے نیوکلیئر ایسٹس اور دوسرے ایسٹس کو. اگر افغانستان پہ حملہ کر رہا ہے تو مطلب اپنا شولڈر پیش کیا. لیکن اس سے کیا ہوا کہ ملا عمر کے زمانے میں پاکستان کے لیے وہ بڑے اچھے جذبات رکھتا تھا. ہی نیور وانٹڈ کہ پاکستان کی طرح ڈیسٹیبلائز ہو یا نقصان ہو یا کوئی افغانی ٹیررزم پھیلائیں یہاں. لیکن ملا عمر کے جانے کے بعد اور وار آن ٹیرر کے بعد افغانوں نے کہا پاکستان ایک برادر اسلام ملک تھا، اس نے اپنا کندھا دے دیا، 2 ایئرپورٹ دے دیے، ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں. تو آج جب ہم کہتے ہیں کہ بہت سے افغانی پاکستان سے ناخوش ہیں، اس کی وجہ یہ ہے جس کے بعد وہ ناراض ہوئے. اس سے پہلے افغانی مانتے تھے. لیکن پاکستان نے بڑا ایک ڈیلیکیٹ کھیل کھیلا اس زمانے میں کہ جو پین اسلامسٹ گروپس تھے ان کے خلاف پاکستان نے بڑی تعاون کیا امریکہ کے ساتھ. پھر افغان طالبان کو جو پروٹیکٹ کیا وہ بھی پاکستان نے کیا. اور جو مشرف صاحب کو اس دور میں ہمیشہ سے سٹانس رہا کہ جی آپ ٹھیک ہے القاعدہ اور جو بھی آپ گروپس ان کو نمٹیں، آپ کو نیگوشیٹ افغان طالبان سے ہی کرنا پڑے گا، جو اس زمانے میں بھی امریکہ کو کہا کرتے تھے، اور ایونچولی وہ ہوا. تو مطلب ہے کہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو بچاتے ہوئے یہ انہوں نے کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ مطلب میرے خیال سے میں تو اس بات کے حق میں تھا، اور میں تو اس ڈیسیشن کو غلط نہیں سمجھتا ان کے ڈیسیشن کو. اور واٹ ایور somebody may feel, but I feel that was a sane decision at that time. اچھا آج بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن کہ بہت سارے جو پاکستانی، خود عمران خان اس کے بہت نقادوں میں سے رہے کہ جی مشرف صاحب کا جو فیصلہ تھا غلط فیصلہ تھا. دیکھیں یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے، یہ ان کا رائٹ ہے کہ اپنی ایک سوچ رکھنا کہ یہ ہم نے غلط کیا. لیکن اگر وہ پاکستان پہ اس وقت حملہ کر دیتے امریکن کہ ہم بھی ٹیررسٹ کو اپنے
اپنے ٹرائبل ایریا میں رکھے ہوئے ہیں اور ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں اور ان کی مدد نہیں کر رہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے وہ امریکہ کون سا قانون پہ چلتا ہے. لیبیا میں کیا کیا اس نے, عراق میں کیا کیا, باقی جا کیا تباہ کر دیا نا وہ ملک. وہ ڈیفائنس جو لیبیا کا تھا یا صدام کا ڈیفائنس تھا وہ اس کے لوگوں کے لیے عذاب بن گیا کہ نہیں بن گیا, پورا ملک ہی ختم ہو گیا. تو مطلب کہ یہ اس وقت ایسا فیصلہ کرنے کا نو ہم نہیں مانتے, ایبسولوٹلی ناٹ. تو اس وقت تو امریکہ کے پاس تو ہتھیار سے لیس تھا, وہ چل پڑتا. پھر مشرف دور میں ایک بڑا سی چینج آیا تھا کہ ملیٹنٹ گروپس کو, جو ہم نے شروع میں بھی بات کی کہ پھر پابندی پاکستان نے عائد کی, کیمپس کو ختم کیا. یہ ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیجن تھا جس کا پھر ہم نے دیکھا رد عمل بھی, اور مشرف صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا 2-3 مرتبہ. جی ٹارگٹ تو 2-3 وجوہات کی وجہ سے کیا گیا. ایک تو وجہ یہی میں نے آپ کو بتا دی کہ افغانستان کے سلسلے میں امریکنوں کی مدد کرنا, وہ کہتے ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں کے خلاف ایکشن کرا دیا. دوسری بات یہ تھی کہ جو لال مسجد کا واقعہ پیش آیا تھا بعد میں 2006 میں, میں تو انٹیریئر منسٹری سے نکل آیا تھا, اس کی وجہ سے لوگ ناراض ہوئے ان سے اور فوج پر حملے قاتلانہ حملہ ان پہ بھی ہوا, اور مطلب لال مسجد میں وہ سب جگہ ہوئے, مطلب اس کے بعد بہت خلاف ہو گئے. اور وہ بھی غلطی اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک میں 3 سال جب انٹیریئر منسٹر تھا, ایک آئی بی کی رپورٹ سے بہت پڑھی ہوتی تھی کہ آج لال مسجد میں مولوی عبداللہ واٹ ایور نیم, اس نے جو ہے نا آج بڑا عبدالعزیز کا والد صاحب تھے پہلے, وہ وہیں پہ قتل ہو گئے تھے, کہ انہوں نے آج جہاد میں کہا کہ فوج نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں, کشمیر میں جہاد نہیں کرتے ہیں, فلاں نہیں کرتے ہیں. تو یہ ہوتی تھی رپورٹ پڑھتا تھا میں, ڈی آئی جی کو ٹیلی فون کیا یا چیف کمشنر کو کہ یار کوئی بندہ بھیج کے اس کو سمجھا دو. وہ جا کے سمجھاتا تھا یار تم پاکستان حکومت کے نوکر ہو, تنخواہ ان سے لیتے ہو, یہ کنٹروورشل باتیں چھوڑ دو. یہاں بیوروکریٹ سارے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں, ان کا نماز پڑھو سیدھے, ان کا مت پڑھو. وہ پھر کئی ہفتے خاموش ہو جاتا تھا, کئی مہینے, پھر کبھی کبھار مولوی سے مولوی بول دیتا تھا. تو انہوں نے بھی اس طرح بولا. تو مطلب یہ ہے کہ اس کو میں تو 3 سال اس طرح ڈیفیوز کر کے یہ چلتا رہا. اس میں سیکٹیرین وائلنس بھی بہت ہو رہا تھا جب آپ دیکھیے سیکٹیرین وائلنس کو تو جس کو کہنا چاہیے پاکستان کی پیک پر تھا, اور ہماری جڑوں کو جو ہے نا وہ کاٹ رہا تھا. سیکٹیرین وائلنس اتنا بڑھ گیا تھا, گلی گلی پھیل گیا تھا نا. اور میں نے ایک چھوٹا سا 4 آدمیوں کا سیل بنایا تھا, اس میں مولانا محمد رفیع عثمانی اللہ ان کو کروٹ کر جنرل نصیب کرے وہ تھے, اور مکتب فکر کے لوگ تھے. ایک پوائنٹ ایجنٹا تھا, ان کو میں بلاتا رہتا کہ آ جاؤ بھائی میٹنگ کے لیے, کس طرح قابو پایا جائے اس پر, تدابیر تو. پھر اس کے بعد ہم نے ایک کانفرنس کی جس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ جو ان چیزوں میں انوالو تھے نا, ان کو ہم نے دعوت دی. جس طرح آپ نے وہ دعوت دیکھی تھی, جی میں اسی میں گھس گیا, نہیں وہ الگ تھی, یہ الگ تھا. بلایا اور سارے دماغ اب تک کچھ کلیئر ہو گئے تھے کہ کیا سین ہے یہ. عبدالستار ناری صاحب جنہوں نے بہت کام کیا تھا فرقہ واریت ختم کرنے کے بارے میں, وہ 2 لاٹھیاں ٹیکتے ہوئے میٹنگ میں شریک ہوئے. جماعت اسلامی اور یہ نیم اٹ سب لوگ آئے ہوئے تھے. تو وہاں ڈے لانگ ڈسکشنز تھے. وہاں پر مجھے پتہ چلا کہ یہ معاملہ بہت ہی گہرا ہے. سو کہ وہ جو بعد میں مارا گیا امیر الاعظم, کیا نام تھا اس کا, جو سپاہی صحابہ کا تھا, اس کا نام دیکھے, وہ لیٹر آن کلڈ ان اسلام آباد, تقریر بھی کی تھی انہوں نے. سپاہی صحابہ کے جو ہیں وہ آدمی جو تھے, وہ مجھے کیا کہتے ہیں, زور کی نماز کا وقفہ ہوا, 2 باتیں اس نے مجھ سے کی بڑی عجیب. ایک بات تو یہ تھی کہ سر ہم بھی خود کچھ بمبار اب تیار کر رہے ہیں, اور دوسری بات اس نے کیا کہا, کہتا سر اپنا ایک بیٹا مجھے آپ دے دیں. میں آج تک سمجھ نہیں پایا کیوں اس نے کہا تھا. اور جب یہ باتیں شروع ہوئی کہ بھئی کیا ہوا, تو ایک سلیم قادری صاحب تھے سنی تحریک کے, مولانا اعظم طارق اس کا نام تھا, اعظم طارق تھا سپاہی صحابہ کا, یو رائٹ. لیکن سنی تحریک کے تھے سلیم قادری صاحب. وہ کہہ گا سر آپ نے ہمیں اکٹھے کیا پوچھنے کے لیے فرقہ واریت پہ کس طرح کہا پائے, آپ نے تو کلرز کو اپنے یہاں اسی میز پہ یہیں پہ بٹھایا ہوا ہے. تو اس پر ان کی دونوں کی جھڑپ ہو گئی. اور میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی مولانا نے کہا کہ یہ جو اس نے اسٹیٹمنٹ دیا سلیم قادری نے کہ قاتل یہیں بیٹھے ہیں, ہی ہیز سائنڈ ہز ڈیتھ وارنٹ. میں نے کہا ڈیتھ وارنٹ کے چند دن بعد ہی واز کلڈ بائی سپاہی صحابہ پیپل, سلیم قادری واز کلڈ. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی باتیں طے پائیں, کچھ ہم نے سخت کیا. پھر میں نے کیبنٹ کے اندر کہا کہ سر
ان کو بین کرنا لازمی ہے، ان جماعتوں کو جو ملک میں نفرت پھیلا رہے ہیں، لٹریچر بانٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کے مساجد امام بارگاہوں پہ حملے کر رہے ہیں. دس از ٹو مچ اینڈ وی ہیو ٹو بین آل دس. تو ہم نے پھر یہ بین کروایا، ان کو خلاف قانون قرار دلوایا. ان سب کے دفتر ہم نے سیل کیے، 2002 میں بند ہوا تھا، سب کے لٹریچر نکال دیے، سب کا یہ کر دیا. ان پر سختی کی ہم نے. لشکر طیبہ پہ پابندی لگی تھی اس زمانے سب پر لگی، سب پر لگی، لشکر طیبہ، جیش محمد، سب پر جو میجر جماعتیں. اسی طرح ان پر بھی پابندیاں لگا دی. مجھے کیبنٹ میں کہنے لگے اپنا کہ بھائی وہ ٹھیک ہے، یہ سنیوں کی تو بہت ساری جماعتیں ہیں جو یہ فرقہ واریت میں انڈلج کر رہی ہے، لیکن ہمارے شیعہ بھائیوں کے لیے ایک ہی جماعت ہے. تو جب ہم سب کو بیان کریں گے تو یہ امبیلنس لگے گا ایک قسم کا کہ وہاں اتنے سالوں کی ہیں، یہاں ایک بھی ختم ہو گئی. میں کہا سر لیٹ اس فنش اٹ، ملیٹنٹ ہے فار یوزنگ فورس. دین وی ٹک ویری اسٹرن میجرس. آئی لاسٹ مائی ریئل بردر ان امپلیمنٹنگ دس پالیسی. ہاں بالکل. My real brother was shot dead outside Fatimid Foundation 10 o'clock at night. نہ کسی کے لینے میں، نہ دینے میں، نہ پالیٹکس، نہ کوئی جاب. He was a social worker of Fatimid. کیونکہ اس کے دونوں بچے اپنے تھیلیسیمک سے اس لیے. تو ہم جو ٹرائی ٹو، مطلب میرے خلاف ایک دن انہوں نے اٹیمپٹ کیا. صبح میں 7 بجے جب فلائٹ پکڑنے جا رہا تھا ایک مسجد کے باہر، تو اس کے بعد میرے بیٹے کا کے پیچھے لگ گئے وہ. میری اس کی ماں نے کہا، لیٹ مدر نے، ڈونٹ گو ٹو آفس، لیو یور ورک، آپ کی زندگی خطرے میں ہے. پھر جو اس نے کہا نا اپنا ایک بیٹا مجھے دے دے. میں سوچ رہا تھا ایک دن گھر پہ کوئی آتا ہے، اس زمانے میں گھر پہ کوئی ہے پولیس کا گارڈ تھا، بڑا گارڈ نہیں تھا زیادہ، تو وہ ایک بوری دے گیا جیسے نہیں ہوتی ہے کیا یہ جو املی کی گٹھلیاں جس پہ آپ کل پڑھتے ہیں، جی کل شریف پڑھتے نا کس کے انتقال پہ سوئم پر، اس کی بوری. اور اس نے کہا یہ مطلب کس لیے لے کر دے کر جا رہا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ کو اس کی ضرورت پڑنے والی ہے. اس نے میری بیوی کو بتایا. اس نے مجھے پھر بعد میں ٹیلی فون کیا وہاں پر، جب میں تو وہاں ہوتا تھا اسلام آباد. تو مجھے پھر خیال آیا کہ شاید یہ کتنا بڑا چیلنج تھا یہ پاکستان کے لیے. میں کس نتیجے پہنچا. میں نے کہا پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے دل و جان سے اگر آپ جان کی بازی نہ لگائیں، حق کی بات نہ کریں، اڑ نہ جائیں پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو یہ بہت مشکل رہا ہے، بہت مشکل رہا ہے. اور اگر آپ وہاں بیٹھ کے اپنی اتھارٹی کو مس یوز کریں، کھائیں پئیں، باہر کے دورے کریں، بچوں کے لیے زندگیاں بنا جائیں، پراپرٹیاں بنا جائیں، یہ پاکستان میں آسان ترین کام ہے. زندگی آسان ہے، آسان ترین کام ہے. آسان ترین کام. اچھا، آپ کی پرویز مشرف صاحب سے مطلب قربت بہت رہی، پھر وہ وقت بھی ہے کہ آپ لوگوں میں اختلافات بھی ہوئے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ کیا ہوا تھا. ایک تو قربت، اور اس کے بعد مطلب آپ لوگوں کے تو کراچی میں گھر بھی دیواریں ملی ہوئی ہیں میرے خیال میں، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، تو روز اٹھنا بیٹھنا اور پھر مطلب ناراضگی کہ کیا پس منظر تھا. میں پرویز مشرف صاحب سے 1.5 سال سینئر ہوں فوج میں، اور میں ان کا جب وہ آئے تھے ملٹری اکیڈمی میں ایز فرسٹ میں، تو میں ان کا سینئر کیڈٹ انچارج تھا. اچھا. جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو بتانا وردی کس طرح پہنو اور کیا کرو، میس کے ایٹیکیٹس کیا ہیں، فلانے کیا ہیں، یہ اس کا کام ہوتا ہے. تو اس کی ہمیشہ ساری عمر رسپیکٹ رہتی ہے ان لوگوں کے دلوں میں. تو یہ میرا رشتہ ان کے ساتھ تھا. اور اس کے بعد ایز اے بریگیڈیئر دین وی ور ٹوگیدر ان پنڈی، گولف ساتھ کھیلنا. اور جب میرے جنرل بنے وہ ڈی جی ایم او تھے، میں ایڈجوائنٹ جنرل تھا، میں 3 اسٹار تھا. نیبر تھے میرے، تو اکثر کھانا ساتھ کھاتے تھے، گولف ساتھ کھیلتے تھے. اور کبھی کبھار ہم جو ہے بہت دونوں پریشر جابس پر تھے، تو چلے جاتے تھے کوئی نتھے گلی میں، کوئی کیمپنگ کرنے، کوئی اس طرح کا. دوستیاں فیملی کی بہت تھی. اور اس کے بعد جب میں گورنر بن گیا تو وہ منگلہ میں کور کمانڈر تھے، وہ وہاں سے تشریف لائے میری اس میں شریک ہونے کے لیے. میں نے کہا تھا تو خیال نہیں آیا تھا. اچھا. تو بعد میں پھر وہ چیف بن گئی. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مجھے پرویز مشرف نے اپوائنٹ کیا تھا گورنر. میں کہا نہیں، میں تو یار ان سے پہلے تھے بنا ہوا تھا. ٹھیک بات بتاتا تھا ان کو، اچھا مطلب رائے دیتا تھا، صحیح رائے، ناٹ رائے کہ ان کو خوش کرنا ہو یا ایسی لائن ٹو کرنی ہو یا ان کی ناراضگی ہو جائے گی یہ بات کی. اس کے پرواہ کیے بغیر وہ سنتے تھے، رسپیکٹ بھی کرتے تھے.
اپنے بعد دبا آئیڈیاز چینج بھی کر لیتے تھے. مجھے ایک دن کہنے لگے کہ بھائی وہ میرے پاس چودھری نثار اور یہ آئے تھے شہباز شریف, اور وہ سر گورنر تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں. تو مجھ سے پھر نواز شریف نے بات کی کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ گورنر صاحب کو تبدیل کر دیں. انہوں نے کہا کیوں تبدیل کر رہے ہیں بھیا, ان کو مطلب ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں. کہیں گے نہیں ہم پولیٹیکل لوگوں کو لانا چاہتے ہیں. انہوں نے کس کو لانا چاہ رہے ہیں, غوث علی شاہ کو. انہوں نے کہا غوث علی شاہ کو لا رہے ہیں آپ, وہ میرا خیال ہے معین صاحب ٹھیک کام کر رہے ہیں. تو پھر انہوں نے مجھے چینج نہیں کیا 1-1.5 سال کے بعد. تو میں نے پروین صاحب سے کہا کہ میں کہا سر ویری کائنڈ آف یو کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو اس کام سے منع کریں, لیکن بس ٹھیک ہے ایک دفعہ یہ وہی کریں گے جو ان کا دل چاہے گا. ابھی دوبارہ ان کو اس بات کے لیے نہ کہیے گا کبھی, اور نہ ان کو روکیے گا, جو کرتے ہیں کریں ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے پھر آپ کو پتہ ہے سب پولیٹیکل گورنر لے آئے. ممنون کو لائے تھے میرے خیال میں, چاروں صوبے اپنے پولیٹیکل گورنر پولیٹیکل ورکر لے آئے تھے, انکلوڈنگ یہاں پر ممنون صاحب, ہم کو ہٹا کے. دوسری بات ہے پروین صاحب دوستی ٹھیک ٹھاک تھی, انٹیریئر منسٹر بھی تھے, سب کچھ تھے. لیکن یہ جو لال مسجد کا واقعہ پیش آیا اور فوج کے خلاف لوگ ہو گئے, اور ان پالیسی افغان پالیسی کی وجہ سے بھی کچھ ناراض تھے. آپ نے سنا کوئی بیان دے دیا تو باقی بیان نہیں, فوجیوں کے ساتھ مل کر ہمارے وہ بٹے خالی فوجی نہیں تھے. یہ پلڈیٹ کا جو ہے اپنا ادارہ, ایک اٹس اے ویری پریسٹیجس تھنک ٹینک. اس کے اندر سرتار علی صاحب بھی تھے, شاہ محمود صاحب بھی تھے, یہ نیم شفقت محمود بھی تھے, جو بہت سویلین لوگ تھے, بیوروکریٹس تھے, پولیٹیشنز تھے, اور ریٹائرڈ جنرلز بھی تھے. تو 18 of us we signed that letter. اب اس بارے میں کیا لکھا تھا کہ آپ جو بہت سے فیصلے جو کرتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ فوج آپ ایز اے آرمی چیف کر رہے ہیں یا ایز اے پریزیڈنٹ کر رہے ہیں, یا اس سے بڑی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے, اور فوج کے اوپر بڑا اس کا اثر پڑ رہا ہے. مسئلہ یہ تھا کہ جو لال مسجد کا واقعہ پیش آیا ہے, اس سے لوگ فوج کے بڑے خلاف ہو گئے, بہت خلاف ہو گئے اس کے. تو وہ ہم نے ان کو لکھا اگر آپ چاہیں گے تو ہم آپ کے پاس حاضر ہو کے آپ کو یہ ایکسپلین کر دیں کہ ہاؤ ٹو مطلب کنٹرول دس سچویشن, یا آپ ایک عہدہ چھوڑ دیں, یا آپ سوچیں کس طرح کے اس ڈیمیج کو کنٹرول کیا جائے. اس کے بعد وہ ناراض ہو گئے کیونکہ آپ سے ذاتی دوستی بہت تھی. اور انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا, سنڈے تھا مجھے یاد, کہنے لگا بھائی آپ نے یہ کیا کیا. کہنے لگے کہ دیکھیں باقی لوگوں نے سائن کیا ہے, تو مجھے 2-3 لوگوں کا زیادہ افسوس ہے, ایک جاوید جبار کا اور ایک نقوی صاحب کا, کہ یہ میرے کیبنٹ منسٹر تھے, اور سب سے زیادہ آپ پہ افسوس ہے کہ آپ دوست بھی تھے اور یہ بھی تھے, تو آپ نے یہ کر دیا. میں کہا سر ہم نے تو یہ لکھا تھا کہ آپ ہمیں بلا لیں, ہم آپ سے ڈسکشن کر کے وی کین فائنڈ اے وے. کہتے وہ خط مجھے بہت دیر سے مجھے پٹ اپ نہیں ہوا تھا, دیکھا نہیں تھا میں نے. تو پھر انہوں نے بڑی سخت کمپین ہمارے خلاف ایکشن لے لیے. ایک تو ہمارا سب جگہ داخلہ بند ہو گیا, اچھا سرکاری فنکشن میں. ہماری جو رینجر کی گارڈ تھی وہ ہٹا لی گئی, وہ ہٹا لی, یہ وہ سب کچھ. اور میرے اسٹاف کالج میں اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے مجھے جانا تھا. تو یہ جو تھے وہاں پر اپنے جو کور کمانڈر بھی تھے یہاں کے, طارق وسیم غازی, ان کو میں نے کہا یار میں مصروف ہوں, میں نہیں آ سکتا یہ آپ کی ٹاک کے لیے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں. کہنے لگا سر نہیں آپ نہیں آتے, آپ کے بغیر کام نہیں چلتا سر, آپ نہیں آئیں گے تو کام نہیں چلے گا. بعد میں مجھے خط لکھ رہے ہیں کہ شیڈول ہیز بین چینج, یو مے ناٹ ناؤ کم. اچھا یہ انہوں نے کیا ٹیلی فون کہ آپ کو افسوس, ہم نے تو ہم کہا, میں نے کہا سر یہ ہم نے, میں کہا سر آپ ہی سے سیکھا ہے سب سے پہلے پاکستان. اور دوسری بات یہ کہہ رہے اب تمہارا کیا ارادہ, آر یو جوائننگ دی DMK, واٹ آر یو ڈوئنگ, یو آر جوائننگ سم پولیٹیکل پارٹی. میں کہا نو سر, میں کوئی پالیٹکس میں نہیں جا رہا ہوں, میں کوئی آپ کی اپوزیشن میں نہیں جا رہا ہوں. تو کہہ لیں کہ پھر میڈیا کے اوپر آپ جو ہے اس قسم کی مطلب ہی واز کنسرن لائک دیٹ, اینڈ ہی سینڈ 1 or 2 emissaries آلسو ٹو مائی ہاؤس اس بارے. بٹ وہ ناراض رہے. اور جب میں فیئر ویل کال کرنے گیا تھا ان پر, تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی آئی وانٹ ٹو سی یو ان سینیٹ اینڈ آئی وانٹ یو ٹو کنٹینیو ہمارے ساتھ. تو ساتھیوں نے کہا تھا کہ میں ایک ڈائریکٹیو ایشو کر رہا ہوں ایز اے پریزیڈنٹ ٹو رینجرس, کہ وہ آپ کا گارڈ کریں گے آن موومنٹ اینڈ ویل یو ایٹ یور ہوم, اینڈ یہ تعمر ہوگا. ڈائریکٹیو ایشو کر رہا ہوں, اور آپ ڈونٹ ریلائی آن دا پولیس اونلی. وہ سارے وڈرا کر دیے صاحب,
بھول بھال اچھا یہ پھر بعد میں آپ لوگوں کی دوستی ہو گئی تھی, پیچ اپ ہو گیا تھا میرے خیال میں. دوستی ہو گئی تھی جی, دوستی ہو گئی لیکن ناراضگی بھی بہت رہی. میری بیوی کے انتقال پہ نہیں آئے, جس کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے, کہتے تھے میری سب سے اچھی بہن ہے یہ, تو اس کے اوپر بھی وہ نہیں آئے, تو جس کا مجھے دکھ تھا. یہ مجھے بتائیے کہ جو مشرف صاحب کے خلاف تحریک چلی, لوگ آج وہ اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ جی ان کو بٹریل ہوا تھا, کہ ان کے جو اپنے ساتھی تھے انہوں نے اس تحریک کون سی تحریک؟ جو ان کی وکلا کی تحریک چل رہی تھی اور جو ان کے خلاف پورا موو ہوا, تو اندر سے ان کو جو ہے ویک کیا گیا تھا. ایک دفعہ اگر آپ کو یاد ہو, وہ چکوال کے پاس ہوتے تھے, اکرم امان کیا نام تھا ان کا, انہوں نے بہت بڑا ٹینٹ سٹی وہاں لگا دیا اور لوگوں کو کفن پہنا دیے. جی مجھے یاد ہے. اور انہوں نے کہا ہم اسلام آباد میں مارچ کریں گے اور جب تک اسلامی نظام قائم نہیں ہوتا ہم وہاں سے نہیں ہٹیں گے. تو پرویز صاحب نے یہ دیکھا کہ وہاں کیمپ لگ گیا اور کفن بردار ہو گئے, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. میں کہ سر آئی ایم ہینڈلنگ اٹ سر. وہ جو طریقہ ہوتا ہے بھائی, یہ سارے جو ہے نا, یہ ہمارے بیوروکریٹ اور ہمارے پولیس والے یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں ہاؤ ٹو ڈیفیوز اے سچویشن, ہاؤ ٹو کنٹرول. ہم تو فوجی, ہم تو فوراً بولتے ہیں ہتھوڑا اٹھاؤ, کس کے سر پہ مارنے ہیں. تو ان کو میں نے بتایا ہوا تھا, آئی واز ایٹ اٹ. دیکھا تو نیکسٹ ڈے ان کے ساتھ غازی صاحب جو منسٹر اور مذہبی امور ہیں وہ بیٹھے ہوئے, فوٹو کھینچی ہوئی ہے اس کی. میں نے کہا بھائی یہ ان کا پریزیڈنٹ صاحب نے ان کو بھیج دیا, بھائی جب ہم ہینڈل کر رہے ہیں تو چھوڑ دو. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے گورنر پنجاب سے ملا, تو جنرل صفدر کے پاس پہنچ گیا وہ اکرم امان. اس قسم کی وہ اس کی ڈیمانڈیں تھیں, اور بڑا دکھانے کے لیے کہ میرا بہت ہوا ہے. میں نے ایک بیان دے دیا کہ یہاں پر اس کا نام ہی اسلام آباد ہے, یہاں اسلام قائم کرنے کی ضرورت نہیں, ہم پہلے اسلامی ہیں, یہاں آپ تشریف نہ لائیں, اور اگر آپ آئے آپ نے قانون کی توڑا تو قانون آپ سے نپٹے گا. میں ٹول دیا جی, میں کہا سر پھاڑ دو سالوں کو, مارو لاٹھی چارج جب گھستے ہیں تو. اول تو ان کو چلنے مت دو, وہاں سے ڈسپرس کر دو چکوال میں ہی, اور آگے آ جائیں. ایک دکان ان کو میں کہا ان کو آئی گیو یو فل اتھارٹی ٹو ہٹ دیم اف دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اچھا, تو سچویشن ڈیفیوز ہو گئی. اب پتہ نہیں ریکارڈ پہ رکھنا چاہیے کہ نہیں. مجھے بعد میں کسی نے بتایا کہ ایک جنرل صاحب جو تھے جو اسلام پسند تھے, انہوں نے جو ہے نا یہ اشارہ کیا تھا, اور وہ ٹینٹ وینٹ جو آئے تھے وہ افغانستان سے کہاں سے انہوں نے ارینج کیے تھے یہ والے. مجھے کسی نے اس بات کو پھر یہیں چھوڑ دیں, مزید نہ جائے کہ مجھے کسی نے بعد میں بتایا. اور یہ وہی جنرل صاحب تھے جو کہہ رہے تھے سر امریکنوں کو آپ کس طرح اجازت دے رہے ہیں, اور یہاں پر وہ وار آن ٹیرر میں, تو انہوں نے اس کو کافی شٹ اپ کال دی تھی اس وقت. پرویز مشرف صاحب کو جس طرح سے بعد میں دیکھتے ہیں کہ کنوکٹ کیا گیا بہت سالوں کے بعد, بہت ہی ٹریٹڈ فیئرلی, اور اس پہ کیا ادارے کو ایک سٹینڈ لینا چاہیے تھا. دیکھیں جی بات یہ ہے, جب پولیٹکس میں آ جاتے ہیں آپ, تو خالی فوج کے نہیں پورے ملک کے لیڈر ہوتے ہیں, اور پورے ملک کا دوسرے قوانین بھی آپ پہ لاگو ہو جاتے ہیں, بہت سی ہے. لیکن پرویز مشرف صاحب کا ٹینور کو مجموعی طور پہ دیکھا جائے, ان کی بہت خدمات ہیں پاکستان کے لیے ہیں. انہوں نے پاکستان کی اکانومی ٹھیک کی, ٹیکسیشن جو 300 ارب روپے ہوتا تھا اس کو 1000 ارب پہ لے گئے, جو ہماری ایکسپورٹ $8 بلین کے اوپر اسٹیٹک تھی, جو نواز شریف کے سر توڑ کوشش کے باوجود نہیں بڑھ رہی تھی, $24 بلین پر لے گئے. اور انہوں نے میرے حساب سے بہت محنت کی 3 چیزوں پر, لوکل گورنمنٹ, پولیس ریفارم, اور یہ نادرا اور اس ٹائپ کی چیزیں جو تھی نا, نئے ادارے بنے وہاں پر, ان اداروں کے اوپر بہت کام ہوا. دنیا, ہاں نیب, مطلب ان کا بہت سائنٹیفکلی تمام دنیا میں جو یہ لوگ اس قسم کے ادارے قائم تھے, کیا قوانین ہیں کیا ہے, وہ سارے اسٹڈی کر کے, مطلب عزیز منشی صاحب تھے, اور وہ تھے سیف حسین پیرزادہ, 2 بڑے دماغ تھے لیگ, تو نیب کا قوانین بنائے انہوں نے. تو مطلب یہ تھا ہی وانٹڈ کہ کرپشن بھی کنٹرول ہو. لگ رہا تھا کہ ملک آگے جا رہا ہے, اس دور میں آگے گیا اور گیا بھی تھا. اور وہ 3 سال میں پالیٹکس چونکہ نہیں تھیں, پولیٹیکل لوگ نہیں تھے, بہت تو اچھے انٹرفیرنس کوئی نہیں تھا, ٹھیک چلا. بعد میں جب پولیٹیکل لوگ آئے تو جن پر بے انتہا ٹائم خرچ ہوتے ہیں ان 3 ریفارمز پر, ان کو پولیٹیکل لوگوں نے ہی ان پر پریشر ڈال کر تبدیل کرا کے ان کی روح نکال دی. پولیس ریفارمز کی بھی, اور لوکل گورنمنٹ کی بھی, اور نیب کی بھی. نیب کو پولیٹیکل استعمال کرنا شروع کر دیا کہ جو کوئی چور ہے یا کوئی ڈیفالٹر ہے اس کو بولا قاف لیگ میں آئے گا تو معاف ہے, نہیں تو جیل میں جا.
چوائس از یور. وہ بولتا تھا کافلی ٹھیک ہے, کل کوئی وزیر بن جاؤں گا. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم وائنڈ اپ کریں, وہ ایک بات رہے گی بڑی عام, ملا عمر سے آپ کی ملاقات تھی, ملاقاتیں, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے ہمیں. یہ تین جب آپ لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی تین ملاقاتیں میری ان سے ہوئیں. ملا عمر کسی سے ملتے نہیں تھے, نہ کسی امبیسڈر کو ٹائم دیتے تھے دوسرے ملک کے, نہ وہ کسی وزیر سے ملتے تھے. وہ کہتے تھے متقی صاحب فارن منسٹر سے مل لو, فارن سے مل لو. تو میری پہلے جو میٹنگ ان کے ساتھ ہوئی تھی وہ غالباً یہی تھی, اسامہ بن لادن کے بارے میں غالباً تھی. کہ ایک یہ تھا کہ آپ آس پاس جو چیچنیا ہے یا چائنا ہے, اس میں کاشغر کے علاقے میں اپنے یہ بھیجتے رہتے ہیں اسلام پھیلانے کے لیے. تو اور اسامہ بن لادن اور ایسے لوگوں کو رکھا ہوا جو دے آر وانٹیڈ. تو وہ اس پہ بڑا لے دے, امریکہ ہم پہ بہت پریشر ڈال رہا ہے دنیا میں کہ بھائی اس کو ہمارے حوالے کرو. کہہ لے کہ بھائی آپ یہ دیکھیں ان کو ہم کیسے حوالے کر دیں. یہ یہاں پر آئے ہیں, انہوں نے جہاد میں حصہ لیا ہے روس کے خلاف, امریکہ نے مدد بھی کی ہے, اور ان کے ساتھی شہید ہوئے ہیں. اب یہ اپنے ملک میں پرسنا نان گراٹا ہو گئے ہیں, اور یہ ملک میں جائیں گے تو ان کو ختم کر دیں گے, وہ قید کر دیں گے. پھر انہوں نے ایک مثال دی کہ ایک اس طرح جو یہاں جہاد میں جنہوں نے حصہ لیا تھا وہ مصر گئے, they were shot at Cairo airport. This is what Mullah Omar told me. تو اس لیے ان کے پاس کچھ جانے کی جگہ نہیں ہے. اب انہوں نے یہاں شادیاں بھی کر لی ہیں, یہ سیٹل بھی ہو گئے ہیں, اور دوسری جہاد میں ہمارے بھائی شریک رہے ہیں. ہم کس طرح سے کہہ دیں کہ اب تم کو ہینڈ اوور کر رہے ہیں بھائی. میں نے کہا آپ کی بات میں بہت وزن ہے اور میں آپ کی بات سے متفق ہوں, لیکن آپ ایک کام تو کر سکتے ہیں ملا عمر, کہ آپ جو ہے ان سے کہیں کہ بھائی ابھی جہاد ختم ہو گیا ہے, روس واپس چلا گیا ہے سوویت یونین, تو آپ شادیاں کر لیں آپ نے, یہاں آرام سے رہیں لائک نارمل سٹیزن, آس پاس کے ملکوں میں لوگ نہ بھیجیں, اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے دنیا پر انگلیاں اٹھائے. کہتا نہیں ہم تو نہیں کرتے, فلاں نہیں کرتے, وہ لوگ علاج کے لیے چچنے سے آ جاتے ہیں فلاں, اس طرح کے وہ یہ باتیں ہوئیں. تو ایک دفعہ میں نے بہت ان سے کہا کہ امریکہ یہ بار بار کہتا ہے, کہنے لگا اچھا میں ایک بات پر راضی ہوں کہ 3 اسلامی ملکوں کے چیف جسٹس کا ایک پینل بنے جس میں پاکستان بھی ہو سکتا ہے. اچھا. اور اس کے سامنے اسامہ بن لادن پیش ہو, اور امریکہ اپنے چارج شیٹ جو ہے وہ ان تینوں جسٹس کے ساتھ پیش کرے, اور وہ 3 جسٹس جو فیصلہ کریں گے تو ہمیں قبول ہوگا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن سے بات کی ہو کہ اس طرح کا کوئی ہو جائے. تو یہ میں نے امریکن جو تھا اپنا ڈپٹی انڈر سیکرٹری تھے جو تھے وہ پاکستان آئے تھے, ان کو یہ کہا کہ یہ بہت بڑا کنسیشن ہے, اور اسامہ بن لادن کو وہ پیش کرنے کو تیار ہے 3 جسٹس کا. تجویز قبول نہیں کی امریکنوں نے, تجویز قبول نہیں کی. دوسرا ہم گئے ایک دفعہ ان کے پاس کہ یہ اسمگلنگ بہت ہوتی ہے, پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے, ہماری ٹیلی ویژن فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, آپ کے لوگ یہاں منگاتے ہیں مشینیں اور واشنگ مشینیں اور ایئر کنڈیشنر اور فلانا, اور سب پاکستان کے مارکیٹ میں ڈمپ کرتے ہیں. یہ تھوڑے اس قسم کے ایسوسیٹڈ میٹرز تھے. تو کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا ملا عمر آپ کے یہاں پر پان کھانے کا رواج نہیں ہے, لیکن بینتا سپاری آپ منگاتے ہیں اور پاکستان کے مارکیٹ میں وداؤٹ, آپ 12% ٹیکس لے لیتے ہیں اس پر. آپ ٹی وی کو بولتے ہیں شیطانی ڈبہ جو دیکھے گا اس کو بند کریں گے اور کوڑے ماریں گے, لیکن پاکستان میں آپ 12% ٹیکس لے کے ڈمپ کر دیتے ہیں. اول تو آپ نے سنا ہوگا جو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو انہیں مسلمان بھائی کے لیے اچھا سمجھو. تو آپ, اور تیسری بات میں نے کہا یہ ٹائر ہے فلاں چیزیں, آپ کے ملک میں نہ کوئی بجلی اتنی زیادہ ہے لیکن یہاں تو ایئر کنڈیشنر دھڑ آ رہے ہیں, فریج آ رہے ہیں, تو یہ آ رہے ہیں. میری بات سن کر پہلے بھی ان کے ساتھ لوگ بتاتے, انہوں نے کہا اچھا ابھی آپ آئے ہیں جسٹس آف گڈ ول, میں آپ کے مطلب کہ رسپیکٹ کرتا ہوں, آپ 4 آئٹم اس میں جو چاہیں وہ کاٹ دیجیے. میں نے کہ فنانس منسٹر تھے شوکت عزیز, اور کامرس منسٹر تھے وہ رزاق داؤد. میں نے کہا بھائی یہ کنسیشن دیا ہے, اب دیکھ لیں خبصہ کن 4 چیزوں میں نقصان پہنچا ہے وہ کاٹ دیں. تیسری طرف مجھے پرویز مشرف نے کہا کہ یہ بیمان بدھا جو ہیں یہ اس کے بارے میں دنیا کو بہت تشویش ہے کہ اٹ از اے کلچرل توڑے جا رہے ہیں, اور جاپان کا امبیسڈر ہے, سب میرے پاس بہت پریشر ڈال رہے ہیں, اور جاپان کے وزیر ان کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں. ہی ڈزنٹ ایکسیپٹ
the visit of any minister, any ambassador, تو تم جاؤ. میں نے کہا سر یہ آپ فورن منسٹر کیوں نہیں بھیجتے ہیں؟ دفعہ مجھے آپ کہتے ہیں جاؤ, یہ تو میرا کام نہیں ہے. کہنے لگے نہیں تمہارا اس کے ساتھ اچھا ریپور ڈیولپ ہو گیا, تمہاری بات سن لیتا ہے, تمہاری کال بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہے. دفعہ ڈزنٹ ایکسیپٹ. میں اس سے تھوڑا بہت ہنسی مذاق بھی کر لیتا تھا. اچھا. ایک دن کہنے لگا کہ ہمیں آپ سے ایک شکایت ہے. میں کہا جی بتائیے ملا عمر. کہنے لگا آپ کی پولیس ہمارے افغانیوں کو بڑا تنگ کرتی ہے, مہاجرین کو, ان کی جیب سے پیسے نکال لیتی ہے اور ان کو فلانا کرتی ہے مسٹریٹ. میں نے کہا آپ نے ہماری پولیس کے بارے میں یہ کہا. میں تو کہتا ہوں ہماری پولیس بڑی انصاف پسند ہے, وہ ہمارے مسلمان پاکستانیوں بھائی کو سر بھی یہی کرتی ہے. اچھا تو اس پر وہ دوڑنے لگا, ریپر قائم ہو گئے, تم جاؤ. اب جب میں ایک ملا عبد الجلیل تھے ڈپٹی فارم منسٹر, ہی ٹو ریسیو می آن دا ایئرپورٹ. ان سے پوچھا بیبان بدھاس کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا سر یہ آپ کو ملا صاحب بتائیں گے, ان سے پوچھیے گا. تو میرا لنچ ہوتا نارملی فارن منسٹر متقی کے ساتھ, اور پھر ان کے پاس آ جاتے تھے ہم ملا عمر کے پاس. تو میں نے کہا مجھے تو اس کام کے لیے بھیجا ہے. اور جب میں آ رہا تھا تو تارا صاحب پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے ایک ہم کو آیت بتائی. وہ اس لیے ان کو پتہ چل کہ میں جانوں کہ ان کا جہاز ہم نے لیا تھا جس پہ میں آ رہا تھا, فالکن. انہوں نے کہا کہ سورہ انعام کی آیت ہے کہ مسلمانوں کافروں کے خداؤں کو بھی برا نہ کہو, مبادا کہ اپنی جہالت میں تمہارے اصلی خدا کو یہ برا کہنا شروع کر دیں خراب, اور اللہ ڈے آف ججمنٹ میں فیصلہ کر دے کون سچا تھا کون جھوٹا تھا. تو وہ ارشد صاحب جو تھے ایمبیسڈر تھے ہمارے, وہ سرتاج عزیز کے داماد تھے, وہ اس آیت کے فوٹو اسٹیٹ بھی کر کے لائے تھے. اچھا. تو میں نے ملا عمر کو میں کہا ملا عمر یہ تو بہت پرانے ہیں یہاں پر مجسمے, شیر سر سوری بھی, کیا نام تھا اس کا, عبدالی بھی, احمد شاہ عبدالی بھی, اور باقی لوگ اس کے پاس سے گزرتے تھے اور ہندوستان پر آ کے حملہ آور ہوتے تھے. انہوں نے تو ان کو نہیں توڑا کبھی. تو کیا آپ کوئی ان سے بہتر مسلمان ہیں, یا وہ آپ سے کمتر مسلمان تھے کہ انہوں نے یہ نہیں کہ آپ کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا کلچر ہیریٹیج ہے, اور بدھسٹ جو ہیں ان کو بڑا جو ہے ان کی وہ دل سے عزت کرتے ہیں. اور آپ کے ملک میں یہ جو مدد ہو رہی ہے, جاپان جو سیکنڈ لارجسٹ ہیلپ, دے آر موسٹلی بدھسٹ. ان کے آدمی مجھے بار بار کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ان کو کاٹ کے لے جائیں گے, وہ کہتے ہیں ان کے آگے ہم دیوار کھڑی کر دیتے ہیں, ان کو توڑے نہیں. تو یہ اس کو بتایا اور اپنے دلائل ان کو دیے. تو ان کو پھر یہ بھی پیش کی سر یہ سورہ انعام کی, اس کو پڑھ کے ان سے چوما, کہہ لیں گے ہاں یہ بڑی اچھی آیت ہے. میں تو ان کے خداؤں کو برا نہیں کہہ رہا, میں تو اس کو توڑ رہا ہوں. دیٹ واز ہز ریپلائی. سادہ سی بات. ہاں. دوسری بات انہوں نے کہی کہ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا, کہ یہ پہاڑ ریت بن کے ذرہ ذرہ ہو کر بکھر جائیں گے. میں کہا جی ہم نے سنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے پہاڑ. کہتا ہے فرض کرو سب پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ہو جائے, لیکن یہ دو مجسمے اسی طرح آسمان کی طرف چل پڑیں, تو ملا عمر کیا منہ دکھائے گا اللہ کو؟ دوسرا انہوں نے یہ مجھے ریزن دیا. تیسرا کیا ریزن دیا؟ کہتا ہے یہ بہت سخت چٹانیں تھیں, لیکن چونکہ یہ بہت پرانے, کئی 100 سال 1500 1000 2, تو اس میں ہوائیں چلتی ہیں, برف باری ہوتی ہے, تو ان کا جو بڑے پیٹ میں نا ہواؤں سے سوراخ ہو گیا تھا بڑا, مطلب کہ کیوٹی بن گئی. تو ہم کو بارود فٹ کرنے میں بڑی آسانی آئی, یہ اللہ کی طرف سے ہماری بڑی مدد تھی. اب بتائیے اب کیا کر سکتے ہیں؟ جب یہ کہا تو میں نے کہا ملا عمر آپ کو تو پتہ ہے کہ میں اس کام کے لیے آپ کے پاس, اور اس نے کہا ہم نے ان کو اڑا دیا ہے آج سے چند مہینے پہلے. ہم نے کہا اچھا, میں پتہ ہی نہیں. دوسری بات ہے, میں کہا آپ کو تو شاید بتایا ہوگا ہمارے فارن آفس نے بھی, آپ کے فارن منسٹر نے, کہ میں اس مقصد کے لیے آ رہا ہوں, بھیجا گیا ہوں. تو آپ منع کر دیں کہ اس مقصد کے لیے نہ ہو, یہ کام تو تمام کر چکے ہیں ہم. کہتے نہیں, ہم نے کہا آپ بڑے معزز آدمی ہیں, بڑے یہاں پر آ کر, تو آپ بی بی سی کو خود اناؤنس کریے کہ ہم نے توڑ دیا. میں اس کے کام کے لیے, یہ کام کے لیے بھیجا ہے یہ, اور میں یہ کام اناؤنس کروں, بڑا مشکل ہو جائے گا. مجموعی تاثر کیا تھا آپ کا ملا عمر کے حوالے سے؟ ملا عمر کیسی شخصیت تھی؟ سادہ آدمی تھے, اور بہت اسٹرانگ فیتھ تھی ان کی اللہ پر. اور آپ جو گفتگو کرتے تھے وہ کیا کی زبان میں, اردو میں بات ہو جاتی تھی ان سے کہ ٹرانسلیٹر ہوا کرتا تھا؟ ان کا یہ دری بولتے ہیں جو ایک فارسی جی, فارسی کی اور پشتو کی. تو ان کا ایک تھا سم تھنگ افغانی, عبدالغفار, بہت ہی اچھا ٹرانسلیٹر تھا, بڑا نفیس آدمی تھا.
تو وہ ان کی طرف سے ہوتا تھا. ہماری طرف سے ایک آدمی جاتے تھے, کرنل صاحب بولتے تھے کہ مجھے دری آتی ہے, لیکن وہ ISI کے تھے, وہ دیکھتے تھے کیا بات چیت ہو رہی بیسکلی. اچھا, جنرلوں میں بھی نظر ہوتی ہے, جنرلوں پہ بھی نظر ہوتی ہے ISI کی شاید اس کی. ہاں بالکل, کیا بات ہوتی ہے وہاں. تو وہ بولتے ہیں یہ دری کے ایکسپرٹ ہیں. تو یہ بھی یوز ٹو کنورس تھرو اپنا. پاکستان میں رہے, اردو تو آتی ہوگی, وہ سمجھتے تو ہوں گے گفتگو, لیکن وہ بات نہیں کرتے, وہ پشتو بولتے تھے تاکہ سوچنے کا جواب بھی مل جائے انہیں, یہی وجہ ہوگی. تو آئی فاؤنڈ ہم ٹو بی اے سمپل مین. کہنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ امریکن جو ڈرنک ہیں کوکا کولا 7 اپ سب بین کر دیے ہیں افغانستان میں نے فرمان جاری کر دیا ہے. میں نے کہا اچھا سر. میں نے کہا ہاں سر, میں نے نوٹ کیا کہ جب میں کھانا میرا لنچ ہوتا ہے آپ کے فارن منسٹر تو ہمیشہ کوک 7 کی بوتل تھی, اس دفعہ نہیں تھی. کہتے ہیں میں نے بین کر دیا, بلکہ آپ ایران نے زمزم کولا بھیجا ہے, آپ بھی کوئی کولا وولا بناؤ پاکستان والوں کو بتاؤ. میں نے کہا اچھا. اگلی دفعہ جب میں گئی دیکھا وہاں 7 اپ کے ٹن پڑے, وہ خود بھی پی رہے, باقی لوگ بھی پی رہے ہیں. اب مذاکرات کیا ہو رہے ہیں کہ صوفہ لگے ہوئے ہیں جس پہ ہمارا ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا ہے, پہلے سے جا کے بیٹھ گئے جوتے اتار کے, اور ملا عمر بعد میں آتا تھا, اور اس کے جو ٹرائبل چیف تھے یا منسٹر تھے وہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں ٹیک لگا کے دیوار سے, سب کے ہاتھ میں کلاش کافی ہیں, اور سامنے ان کو سبز چائے پڑی ہے. اور میں کبھی کبھی سخت بات کرتا تھا نا اس قسم کی, تو ڈر لگتا تھا کہ کوئی ہتھیار تو نہیں, ان کا کلچر تھا یہ, مطلب ڈر لگتا تھا وہ تو ایسی بات. اچھا, بڑی ڈھیر ساری باتیں ہوئی. جاتی جاتی یہ بتائیے کہ آپ نے مطلب ہے ہم نے 1960 سے گفتگو شروع کی اور اب موجودہ صدی تک آ گئے. کیا رہا پاکستان کے حوالے سے, آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں جو آج کل پاکستان میں جس طرح کی ایک مہاذرائی ہے, جس طرح سے پولرائزیشن بڑھی ہوئی ہے, تو کس طرح سے آپ انالائز کر رہے ہیں کہ ابھی بھی فاصلے بہت زیادہ ہیں, سیاسی جماعتوں میں بھی ہے, بہت سارے لوگ جو اس گورنمنٹ کی لیجیٹمیسی کو نہیں مان رہے, بہت سارے لوگ سوالیہ نشان, وہ جو میں نے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ بھئی جن لوگوں کو کرپٹ کہا جاتا تھا آج وہ دوبارہ کوشر حلال کیسے ہو گئے. تو کیا آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں پاکستان کا ان حالات میں؟ دیکھیے, ہم تو بہت اچھا گمان رکھنے والے لوگوں میں سے ہیں, اچھے گمان رکھتے ہیں, لیکن پاکستان کو بڑا اچھا بھی دیکھا ہے ہم نے. پاکستان کی عزت بھی دیکھی ہے, پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت بھی دیکھی ہے, پاکستان کی آرم فورسز کی بھی عزت دیکھی ہے, PIA کی عزت بھی دیکھی ہے, وابڈا کی عزت بھی دیکھی ہے, جس کو دنیا بولتی تھی آؤ ہمارے سعودی عرب میں آ کے ہماری لینڈ بھی بچھاؤ. تو ہر لحاظ سے ایوب خان کے زمانے میں, یا اس کو ڈکٹیٹر کہیں, کچھ بھی آپ کہیں, ترقی کر رہا تھا. تو اس کے بعد ہمارے غلط فیصلوں سے, ہماری چھوٹی سوچ سے, ہمارے آپس کے جھگڑوں سے آدھا ملک گنوا دیا ہم نے. ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں لیکن جو لوگوں کے ووٹوں کی عزت کو نہیں مانتے ہم, کہ اگر مجیب الرحمان ہے, کہا بھی اس نے کہ یہ فیوچر پرائم منسٹر آف پاکستان یحییٰ خان نے نہیں بنایا. تو یہ جو باتیں ہیں نا, ہم جو اس قسم کے کام کر رہے ہیں, جس طریقے سے کوئی آ کے بھٹو صاحب آئے, قابل آدمی تھے, لیکن سب سے بڑے ان کی جو فاش غلطی ہے وہ بہت نیشنلائزیشن. ٹھیک ٹھاک چلتے ہوئے ملک کو انہوں نے پٹری سے اتار دیا, اور اس کے بعد کرپشن پہ کوئی کنٹرول نہیں پا سکا, نہ اسٹیبلٹی آ سکی. اسٹیبلٹی کب آتی تھی؟ جب کوئی فوجی ڈکٹیٹر آ جائے. اب 10 سال پرویز مشرف رہے, 10 سال ضیاء الحق رہے, ان کے زمانے میں نیوکلیر پروگرام بھی چل کے کامیاب ہو گیا, مین آرٹلری بھی شروع ہو گیا بننے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ پھر وہی والی بات آ جاتی ہے, پھر فوج والے جو ہیں وہ سیاستدان بن جاتے ہیں, وہ نیب کو استعمال کرتے ہیں کہ کاف میں آؤ تو پاک صاف ہو, نہیں تو پھر جیل بھگت ہو. تو اس قسم کی کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہی میری گو راؤنڈ ریس چل رہا ہے. ہم پرانی صدی کے آدمی, اچھا دور دیکھے ہوئے, اس کو دیکھ کے دل دکھتا ہے, افسوس ہوتا ہے, دعائیں کرتے رہتے ہیں. باقی یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ فوج کے سارے جرنیل جس دن ریٹائر ہوتے ہیں تو اس دن کینیڈا چلے جاتے ہیں تو فلانا کرتے ہیں, $1 میں پینشن لیتے ہیں. بکواس لوگ فوج کے خلاف بہت کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. کچھ باتیں کوئی صحیح بھی ہوتی ہیں, کرپشن کی اکا دکا کیس کالی بڑے سب جگہ ہوتی ہے, لیکن یہیں پر موجود ہے, یہیں پر پاکستان یہیں پر کام کر رہے ہیں. ابھی میں فار ایگزامپل جس دن سے ریٹائر ہوں میں انٹیریئر منسٹری سے, اور پولیٹیکل میں نے سوچ لیا کہ نو پالیٹکس,
مجھ کو نواز شریف صاحب نے بھی بلایا سرتاج کے تھرو، مجھے زرداری صاحب نے بلایا ڈاکٹر عاصم کے تھرو کہ ہماری پارٹی جوائن کرو، کاف لیگ نے بلایا، ایم کیو ایم نے بھی کہا سینیٹر بناتے ہیں۔ میں نے کہا سیاست بس ہو گئی، ہم نہیں کرنی، ڈنڈا جھنڈا دیکھ لیا، خدمت کرو۔ فاطمی فاؤنڈیشن کو لوک آفٹر کر رہے ہیں، 10 سینٹر ہیں جی، فنڈ ریز کر، اور 6 اسکول گورنمنٹ کے اڈاپٹ کیے ہوئے ان کو ٹھیک کر رہے ہیں پچھلے 25 سالوں سے۔ ایک ٹنڈو والا یار میں ماڈل کالج سماجی آپ کی خدمات جو ہیں ساری وہ جاری ہیں۔ آل آنریری جابس بٹ سرونگ پاکستان، لونگ پاکستان۔ میرے خیال میں یہی میسج ہے کہ جی جہاں پر بھی ہوں آپ پاکستان کی خدمت جاری رکھیں۔ معین صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، باتیں تو معین صاحب سے اور بھی ڈھیروں ہو سکتی ہیں، لیکن کیا کیا جائے، ہمارا جو انٹرویو ہے پہلے ہی بہت طویل ہو چکا ہے۔ لیکن آج کی جو میرے خیال میں گفتگو کا ٹیک اوے ہے کہ ہم اور آپ جس بھی محاذ پر ہوں وہاں کوشش کریں کہ آپ اپنے سماج کی، اپنے ملک کی کیسے خدمت کر سکتے ہیں، کیسے آپ اس بات کی کوشش کر سکتے ہیں کہ جو عام آدمی کے دکھ ہوں، ارد گرد کے لوگوں کے جو دکھ ہوں، ان میں کمی کے لیے کوئی اپنا چھوٹا موٹا کردار ضرور ادا کریں۔ اس کے ساتھ ہی عامر ضیاء کو اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے اجازت۔ خدا حافظ۔